معزز سامعین، اس خوبصورت علمی شام میں میں غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو جلسہ ہے وہ ہمارے بہت ہی اہم ترین شاعر جناب نور امروی، جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، بنیادی طور پر امروہہ کے رہنے والے ہیں، ان کا جو شعری مجموعہ ہے دعائیں کام آتی ہیں، اسی پر ہم گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم سبھی کی بڑی خوش نصیبی اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب آج کے اس پروقار جلسے کی صدارت فرمائیں گے۔ میں آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرات، یہ آج کا دن ہمارے لیے واقعتاً بہت تاریخی اور خوشی کا ہے کہ ایس فاروق صاحب بھی ہماری دعوت پر اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود یہاں ہیں۔ سر، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمیں وقت دیں گے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے آپ موجود ہیں۔ پروفیسر پروفیسر شیپر رسول صاحب موجود ہیں، آپ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، ہم سبھی کے بہت ہی بزرگ اور محترم جناب گلزار دہلوی صاحب یہاں موجود ہیں۔ یہ شام ہمارے لیے واقعاً بہت ہی اہم ہے کہ گلزار دہلوی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ حضرات، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ جناب نور امروی صاحب، جن کے اعزاز میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا، آپ بہت ہی خاموشی سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر پلیز آپ تشریف لائیں۔ ہندوستان سے باہر کی 3 اہم ہستیاں یہاں موجود ہیں، جناب نور امروی صاحب اور جناب بہجت ایوب زنجانی صاحب، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق BBC لندن سے ہے اور ایک طویل عرصے سے آپ یورپ میں رہ رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اور جناب اسد مفتی صاحب، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق ہالینڈ سے ہے، آج کل آپ آئے ہوئے ہیں، کل ہی آپ کی فلائٹ ہے، اور آج آپ کو چونکہ ایک خاص کام سے آپ آئے ہوئے تھے، اور آپ کلدیپ نیر صاحب کے بڑے قدرداں، ان کے دوست ہیں۔ بہت دنوں سے ان کے انتقال کے بعد آپ پلان کر رہے تھے کہ انڈیا میں آ کر کے ان کو کنڈولنس میسج دیں ان کے گھر والوں کو۔ ابھی 2 دن پہلے آپ آئیں، خاص طور پہ چونکہ کلدیپ نیر صاحب سے جو آپ کے تعلقات ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، ان کے لیے مسلسل آپ نے ان کے انتقال کے بعد بھی آپ نے کافی کالم باہر کے ملکوں سے لکھے ہیں۔ اسد مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کو بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور معین شاداب صاحب آج کے اس جلسے کی کارروائی کریں گے، آپ سے گزارش ہے۔ تو دوستو، یہ جو کتاب ہے جس پر گفتگو ہوگی، ایک اختر الواسع صاحب، ہم لوگوں کا یہ ایک اب طریقہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا استقبال جو ہے پھولوں کے بجائے کتابوں سے کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے کہ وہ اختر الواسع صاحب کی خدمت میں ایک کتابوں کا تحفہ پیش کریں غالب انسٹیٹیوٹ۔ جناب سہیل انور صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر ایس فاروق صاحب کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کریں۔ ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے گزارش ہے کہ آپ پروفیسر شیپر رسول صاحب کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کریں۔ گلزار دہلوی صاحب کی خدمت میں عبد التوفیق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور گلزار دہلوی صاحب کی خدمت میں کتاب پیش کریں۔ مشتاق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جناب بہجت ایوب زنجانی صاحب کی خدمت میں، جو ہمارے باہر سے مہمان آئے، ان کی خدمت میں کتاب پیش کریں۔ اسد مفتی صاحب کی خدمت میں سلمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں
तो असद मुफ्ती साहब की खिदमत में किताबों का तोहफ़ा पेश करें। और नूर अमरोवी साहब की खिदमत में आप सभी की इजाज़त से मैं किताबों का तोहफ़ा पेश करने की आदत खुद हासिल करना चाहता हूँ। और हम सब के बहुत ही प्यारे दोस्त, अज़ीज़, मुशफ़िक़, मोहसिन मोइन शादाब साहब, जिनके बारे में मैं कह चुका हूं कि मुझे हिंदुस्तान की ये सबसे अच्छे नाज़िम लगते हैं। अब कोई मेरी बात पे इत्तेफाक करे या ना करे, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी ये करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मोइन भाई की खिदमत में किताबों का तोहफ़ा पेश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, किताबों के तोहफ़े पेश किए जा चुके हैं। इस किताब के ताल्लुक़ से हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक अरगली साहब ये यहाँ आ चुके हैं, और जिन जिन मुक़र्रिरीन को हमने ज़हमत दी है वो या तो आ चुके हैं या आ रहे हैं। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब की ये जो किताब है, दुआएं काम आती हैं, जब ये किताब कुछ दिनों पहले हमारे पास आई तो मैंने ख़ुद ख्वाहिश ज़ाहिर की। व्हाट्सएप के ज़रिए से आपसे मुसलसल अमेरिका से बात होती थी हमारी। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, जब कभी आप इंडिया आएँ तो हमने किताबों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू और डिस्कशन की एक सीरीज़ शुरू की है, तो हम ये चाहते हैं कि गालिब इंस्टीट्यूट को बड़ा एज़ाज़ में हासिल होगा कि इस किताब के ताल्लुक़ से हम एक एकेडमिक गुफ्तगू करें कि जिसमें चंद पढ़े लिखे मुक़र्रिरीन हों और सामीन हों। तो आपने अपना शेड्यूल बताया, हमने आपसे गुजारिश की, आप यहाँ मौजूद हैं। गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से, यहाँ के तमाम मेंबरान की तरफ से नूर अमरोवी साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ दोबारा कि आपने हमारे इस दावत को कबूल किया। ये किताब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनाब नूर अमरोवी साहब के जो शेरी कारनामे हैं, जो उनके कमालात हैं, उसका इजहार है उनके कलम से। बहुत ही खूबसूरत किताब है, और सिर्फ खूबसूरत इन मानों में नहीं है कि ये बहुत अच्छा इसका गेटअप है, बल्कि इसका कंटेंट भी बहुत खूबसूरत है। आप इनकी शायरी का जब मुतालिया करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कोशिश की है कि तकरीबन तमाम मौज़ूआत का अहाता वो अपनी इन तख्लीक़ात में कर लें। दुआएं काम आती हैं, जैसा कि आप इस किताब का जो उन्वान है उसी से पता चल रहा है कि इसमें इस्लामियात का जो उन्सुर है वो भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इसमें नात, मनक़बत, समाजी हालात, मामलात, वेस्ट में रह कर के जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, जिन चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं, जो आपके एहसासात हैं, उसकी भी तर्जुमानी आपने अपने अशार में की है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं इस किताब पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि मुझसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे स्कॉलर्स अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। अब मैं मोइन शादाब साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। जनाब मोइन शादाब साहब। बहुत शुक्रिया भाई सैयद रज़ा हैदर साहब, सदर आली वक़ार प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो वाकई अब ये जुमला रस्मी नहीं है बल्कि उनके तारुफ़ की वाक़तन कोई ज़रूरत अब नहीं रह गई है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी रहता है। तो हमें खुशी है कि उनकी सदारत में आज की ये बहुत ही पुरवकार महफ़िल यहाँ पर आरास्ता की जा रही है। मोहतरम डॉक्टर एस फ़ारूक साहब, जो अदबी महफ़िलों की मुहाफ़ज़त भी करते हैं, सरपरस्ती भी फरमाते हैं और ख़ुद भी बहुत बाज़ौक़ शख्सियत के मालिक हैं। मोहतरम प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब, वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी दिल्ली, और शेर व अदब के हवाले से उनकी एक बड़ी जो मज़बूत पहचान है, ज़ाहिर है उसका ज़िक्र हम समझते हैं कि उस एकेडमी से बालातर होता है। जो पहचान प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब की उनकी शायरी के ताल्लुक़ से है, उनकी नज़र के ताल्लुक़ से है। मोहतरम बहजत साहब, असद मुफ्ती साहब, जो बहुत ही मुमताज़ कॉलम नवीस हैं और उनकी तहरीरें हम सब लोग पढ़ते रहते हैं। गुलजार दहलवी साहब, ज़ाहिर है कि वो तो अगर तशरीफ़ भी ले आते हैं उम्र के इस पड़ाव पर किसी महफ़िल में, तो हमें उनका बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए और हम रहते हैं।
اور بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اور بہت محترم ڈاکٹر نور امروہوی صاحب، جن کی کتاب کے حوالے سے آج کی محفل یہاں آراستہ کی گئی ہے. نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں، نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہے، کہ دنیا سے گزر کر بھی یہ مائیں کام آتی ہیں. سکوت شب میں یادوں کی صدائیں کام آتی ہیں، مجھے تیرے دوپٹے کی ہوائیں کام آتی ہیں. یہ غزل ہے جس کے مصرے پر، جس کے ٹکڑے پر یہ کتاب محترم نور امروہوی صاحب کی منظر عام پر آئی ہے. پوری غزل ایک کیفیت لے ہوئے ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک تسلسل ہے اس غزل میں جو اس طرح کے مقدس رشتوں کا احاطہ کرتا ہے. ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کا تعارف کئی حوالے سے کرایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو امروہوی جو ان کے نام کا حصہ ہے، یہی کافی ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے آگے امروہوی لگا ہے تو اس سے امروہہ کی جو عظمتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے امروہہ کا پورا منظرنامہ جو وہاں کی باکمال شخصیات کے حوالے سے روشن ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. میں ذکر نہیں کروں گا، آپ سب لوگ جانتے ہیں وہاں کی جو شخصیات رہی ہیں ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی. تو ان کا امروہوی ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ نور امروہوی صاحب کے نام کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر کسی ان کی تعریف اور توصیف کی ضرورت نہیں رہ جاتی. آپ ڈاکٹر ہیں اور بہت ہی ممتاز کارڈیولوجسٹ ہیں، یعنی دل کا علاج وہ کرتے ہیں، اور شاعری کا تعلق بھی دل سے کہیں نہ کہیں ہے. تو انہوں نے دل سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، چاہے وہ ان کا پیشہ ہو یا ان کی شاعری. نور امروہوی صاحب کا ایک اور کمال یہ ہے کہ گزشتہ 8 برس سے وہ امریکہ میں دیار غیر میں ٹیکساس اور ڈیلاس میں جس طرح سے نعتیہ مشاعروں کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے. وہاں پر باقی محفلیں تو بہت آراستہ ہوتی ہیں، لیکن نعتیہ مشاعرے کی بنیاد انہوں نے ڈالی، وہ وہاں کے بنیاد گزاروں میں ہیں، وہاں نعتیہ مشاعروں کے. اور اس حوالے سے بھی ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کا ایک بڑا بنتا ہے اور سب لوگ انہیں جانتے ہیں. شاعری پر باتیں ہوں گی، میں ذکر کروں گا تو میں تو چھوٹا ہوں ان کا بھی اور آپ سب کا بھی. آپ سب لوگ یہاں ان کی شاعری کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن ایک خاص قسم کی ان کے یہاں جو تہذیب کا رکھ رکھاؤ ہے، جو امروہہ کی پہچان بھی ہے، ان کی شخصیت کی پہچان بھی ہے، وہ ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے، اور یہ شائستگی بھی ملتی ہے اس میں. بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کو اس موقع پر. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ابھی ہندوستان میں 3 جلسے ہوئے جو ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کے سے منسوب تھے. ابھی گزشتہ برس، بلکہ 2 برس ہو گئے جب وہ نوٹ بندی ہوئی تھی، اس لیے مجھے یاد رہ گیا. حیدرآباد میں ایک بڑا مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کے اعزاز میں، تو اس میں بھی مجھے شرکت کا موقع ملا. اس کے بعد ابھی حال ہی میں بامبے میں روزنامہ عوامی لہر نے ان کے اعزاز میں ایک بڑا شاندار مشاعرہ منعقد کیا، جس میں عالمی شخصیات بھی شامل تھیں. اور ابھی تیسرا پروگرام ڈاکٹر صاحب کی محبت کی مجھے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو آئیے بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تقدیم و تاخیر کا لحاظ رکھے ہوئے میں اب اپنے تمام جو مقررین ہیں ان سے گزارش کروں. تو سب سے پہلے میری نظر محترم فاروق ارگلی صاحب پر پہنچ رہی ہے. وہ اس لیے کہ فاروق ارگلی صاحب کی تحریریں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جو احاطہ کرنے کی ایک صلاحیت ہے کہ پوری شخصیت کا احاطہ یہ جس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ لکھنے میں جو ان کو مہارت حاصل ہے، انہوں نے اتنا پڑھا ہوگا، جتنا انہوں نے لکھا ہے اتنا تو پوری عمر میں لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں جتنا انہوں نے لکھ دیا ہے. تو ظاہر ہے اس شخص کا جو علمیت ہے، جو معلومات ہے، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. میں جناب فاروق ارگلی صاحب سے بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سے. محترم گلزار بھائی، ڈاکٹر فاروق صاحب، پروفیسر اختر واسطے صاحب، پروفیسر صدیقی صاحب، اور ہالینڈ سے تشریف لائے ہوئے میں ان کا بہت پرانا فین ہوں، جناب اسد مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں. میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج میں نے ان کے دیدار کیے. اور جناب صاحب جشن نور صاحب، نور امروہوی صاحب، سب سے پہلے تو میں اس شہر علم و دانش کو سلام پیش کرتا ہوں جہاں سے میں اسے
کان گوہر بھی کہتا ہوں، وہ کان جو بند ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس میں سے کبھی نہ کبھی کوئی جواہر ریزے نکلتے ہی رہتے ہیں. آج بھی نکل رہے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے. امروہہ مردم خیز بستی ہے، اور جب جناب نور امروہی اسی کان سے نکلے ہوئے ایک ایسے ہیرے ہیں جنہیں ان کے مسلسل سفر اور مسلسل خود اختیاری ہجرتوں نے تراش خراش کر کے ایک ایسا ہیرا بنا دیا ہے جس کے ہر پہلو میں طرح طرح کی چمک ہے. اللہ ان کے حوصلوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اور ترقی دے. یہ کتاب جس وقت میں نے دیکھی تو میں اس کے سائز سے ہی حیران رہ گیا. چوکور، بہت خوبصورت اور بڑی انفرادیت کی حامل، سب سے الگ کتاب. اس سال میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 مجموعے میں دیکھ چکا ہوں. اتنا خوبصورت مجموعہ میں نے نہیں دیکھا. اب جہاں تک شاعری کا سوال ہے، ان کی شاعری میں تو بناوٹ اور کاریگری تو ہے ہی نہیں. انہوں نے جو کچھ محسوس کیا، جو کچھ جیا اور جو کچھ دیکھا پرکھا، اس کی باتیں انہوں نے بڑے سہل ممتنع اور بڑی روایت، غزل کی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی خوبصورت غزلیں کہیں. یہ ان کا شاید پہلا مجموعہ ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مزید مجموعے شامل ہوں، اور پھر جب وہ عمر کو پہنچیں، ابھی تو نوجوان ہیں، تو ان کا کلیات مصفی جیسا نہ ہو تو اس سے آدھا تو ہو. میں ان کے 2-3 شعر پڑھ کر ان کی شاعری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ لکھ نہیں سکا اس لیے کہ ایک دن پہلے تو ابھی مجھے حکم ملا، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بھئی میں اتنی اردو ادب کی جو کہکشاں ہے یہاں موجود ہے. شفر رسول صاحب جیسے ہمارے اساتذہ یہاں ہیں. اب ان کے سامنے لب کشائی میرا منصب نہیں ہے. میں مضمون ضرور لکھوں گا اور اس کا وعدہ کرتا ہوں بہت جلد شائع بھی ہوگا، کیونکہ میں نے بہت سارے نوٹ بنا لیے، لیکن وہ مضمون پورا نہیں ہو سکا، ورنہ میں پڑھتا یہاں آ کر کے اور آپ لوگوں کو بور کرتا، داد بھی لیتا. اب دیکھیے کہ کتنی آسانی سے، کتنی سادگی سے، کتنی سچائی سے نور اپنی بات کہتے ہیں. بہت کم لوگوں کے یہ ہے کہ ایک شخص جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، مغربیت اور مغربی تہذیب سے بہت قریب ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں وہاں، عرب ممالک میں بھی رہے، بمبئی میں بھی رہے، اس شخص کے یہاں شاعری میں آج بھی امروہہ کی بلکہ ہندوستان کی مٹی کی مہک موجود ہے. اور کہیں سے کہیں تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہیں کوئی بناوٹی بات کہی ہو، کوئی بڑا فلسفہ بگھارنے کی کوشش کی ہو، کوئی ایسا خیال پیش کرنے کی کوشش کی ہو جو عام لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ایسی کوئی کوشش ان کے یہاں نظر نہیں آتی. میں نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑی شاعری ہے، لیکن یہ شاعری دل کی شاعری ہے، احساس کی شاعری ہے، اور یہ عام ذہنوں کی بس کی بات نہیں ہوتی. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی ذہن عنایت کیا. ان کا ایک شعر ہے، دل کی ہر بات کو کہہ دیتا ہوں آسانی سے، دل کی ہر بات کو کہہ دیتا ہوں آسانی سے، شعر میں کاریگری ہوتی نہیں ہے مجھ سے. واقعی ان کے اشعار میں کہیں بھی، پوری کتاب دیکھ ڈالیے، کہیں پر بھی تصنع کا یا کلی پھندرے لگانے کا جو طریقہ کار ہے، ہم لوگ شاعری وائری کر لیتے ہیں تھوڑی بہت، تو وہ نہیں ہے. بس ایسا ہے کہ جیسے براہ راست نکلا اور کہہ دیا. اب شعر سنیے ان کا کہ میں نے اس میں تصرف کر دیا ہے کہ سلیقہ اہل امروہہ سے سیکھو خوش کلامی کا.
सलीका अहले अमरोहा से देखो खुश कलामी का, यहाँ की गुफ्तगू तो नूर के दीवान जैसी है। मौसूफ ने मीर के दीवान जैसी गज़ल की ज़रूरत रही होगी, तो मुझे लगा कि यार ये नूर का दीवान है। दरअसल वो बात यही कहना चाह रहे थे जो मैंने कह दी। देखिए ये जो कर्ब है वक्त की शिकस्त रेख्त का, उसका अंदाज़ा तो हम सभी को है, हर वक्त होता रहता है, लेकिन उस शख्स को बहुत ज़्यादा हो सकता है जो 8-8 साल से बाहर हो। कितनी तब्दीलियाँ अमल में आ रही हैं। हम अपने गांव में जाते हैं तो जहाँ पर हमें एहसास होता था कि हम यहाँ खेला करते थे, वहाँ पर कुछ और बना हुआ है, वहाँ फैक्ट्री चल रही है, तो बड़ा शेर कह गए। ये समझते हैं कि तारीख़ी शेर कह दिया है इन्होंने कि मेरे मकान को गुर्बत ने कर दिया तकसीम, मेरे मकान को, वाह नूर अमरोही, मेरे मकान को गुर्बत ने कर दिया तकसीम, बरामदा था यहाँ इस दुकान से पहले। बरामदा था यहाँ इस दुकान से पहले। और देखिए गज़ल, वो मोमिन की ये गज़ल का शेर जो है, जिसके लिए गालिब ने कह दिया था कि आप हमें ये शेर दे दो, हमारा दीवान ले लो, तो कभी कभी हर शायर के यहाँ कुछ ना कुछ नाजिल ज़रूर हो जाता है। एक शेर कह दिया इन्होंने गज़ल में, और मैं ये समझता हूँ कि ये यादगार रहेगा। बड़ा ज़िंदा शेर है। ज़रा सी देर ख़यालों में गुफ्तगू की थी, ज़रा सी देर ख़यालों में गुफ्तगू की थी, फिर उसके बाद वो तस्वीर से निकल आया। फिर उसके बाद वो तस्वीर से निकल आया। एक दो शेर और पढ़ता हूँ। कोई चिराग मेरे हाथ से गिरा था कभी, कोई चिराग मेरे हाथ से गिरा था कभी, बिखर गए थे अंधेरे कहीं उजाले कहीं। तो ये दरअसल एहसास की शायरी है। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ हर रंग है। ज़िंदगी में जितने भी रस होते हैं वो तकरीबन सारे रस हैं। हिंदी में तो 9 रस होते हैं, मैं समझता हूँ कि उर्दू में कुछ ज़्यादा रस होते हैं। यानी ये देखिए कि असरी हिस्सियत से कौन मुतासिर नहीं है इस वक्त के हालात से। नूर साहब फरमाते हैं, और बड़ा अच्छा तंज किया है इन्होंने साफ सुथरे अंदाज में, फिर उनको मस्जिदों मंदिर की फ़िक्र क्या होगी, फिर उनको मस्जिदों मंदिर की फ़िक्र क्या होगी, जो हर मकान को मिस्मार करने वाले हैं। और इसी गज़ल का एक शेर और भी देख लीजिए कि अमीर शहर की सफ़ाकियों को क्या मालूम, अमीर शहर की सफ़ाकियों को क्या मालूम, फिर उसके बाद जो नादार करने वाले हैं। अभी वहाँ बाहर कमरे में गुफ्तगू चल रही थी, और वो इसी कबील का शेर है कि फिर उसके बाद जो नादार करने वाले हैं। ये किताब अल्लाह करे मकबूल हो। नूर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और गालिब इंस्टीट्यूट को खुसूसी मुबारकबाद जो इस तरह की महफ़िलें सजा कर हमें मौका देते हैं इतने बड़े बड़े आदमियों से, इतने खूबसूरत कहने वालों से। अल्लाह ताला इस इदारे को शाद व आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़ारूक अर्गली साहब, आपने उनके शेरों के हवाले से जो यहाँ बातचीत की उससे हम लोग भी महसूस हुए। दोस्तों, मलिकज़ादा जावेद साहब लोगों में हैं जिनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ डॉक्टर नूर अमरोही साहब से रहा है। इन्होंने अमेरिका का सफ़र भी किया है, वहाँ के मुशायरे भी देखे हैं,
یہ بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کی شخصیت کو. امکان کے مدیر ہیں. ایک مضمون امکان میں انہوں نے ابھی شامل کیا تھا ڈاکٹر نور امروہوی صاحب، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ. تو ظاہراً کچھ محسوس کیا ہوگا جو اس کا یہ عنوان دیا مضمون کا کہ جن لوگوں سے مل کر زندگی سے عشق ہو جاتا ہے، اس میں محترم نور امروہوی صاحب بھی شامل ہیں. میں ملک زادہ جاوید صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کے شعر کے ساتھ ان کو آواز دیتا ہوں کہ بہت سے پھول میں تالاب سے اٹھا لایا، پھر اپنے خواب تیرے خواب سے اٹھا لایا. جناب ملک زادہ جاوید صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں. جناب صدر، مہمانان خصوصی حضرات جو بھی یہاں موجود ہیں، خواتین و حضرات، نور امروہوی صاحب کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں جن سے تھوڑا بہت سفر کے دوران، امریکہ کے سفر کے دوران، اس کے علاوہ ہندوستان میں جب بھی وہ تشریف لائے میرا ان کا ساتھ رہا، میں نے دیکھے. عام طور پر بہت سے لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے بیرونی ممالک میں گئے ہیں اور پھر وہاں جا کے وہ کہیں گم ہو گئے ہیں. بس یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں ادیب، فلاں شاعر امریکہ میں موجود ہے، لیکن کہیں سے کوئی بازگشت ایسی نہیں سنائی دیتی کہ لگے کہ کوئی ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے، ہماری زبان کی نمائندگی کر رہا ہے، ہمارے ادب کی نمائندگی کر رہا ہے، ہماری شاعری کی نمائندگی کر رہا ہے. نور امروہوی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے مدعو کیا اپنے پروگرامز میں. کئی شہروں میں انہوں نے پروگرام کیے، بہت دور دور. یہ بنیادی طور پہ یہ ڈیلس میں رہتے ہیں. ڈیلس اور شکاگو اور کیا بولتے ہیں نیو یارک، نیو جرسی وغیرہ کا فاصلہ اچھا خاصا ہے. تو مجھے یہ بات اتنی خوشی محسوس ہوئی وہاں جا کے کہ اتنے بڑے ملک میں ڈیلس کے علاوہ بھی نور امروہوی کو لوگ جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، عام طور پر ہم لوگ اس بات کے بڑے ہی خواہاں رہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہماری عزت ہو، لیکن بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ شہر میں کہ لوگ اس کو بہت زیادہ وہ کرتے ہوں، عزت دیتے ہوں. لیکن نور امروہوی کا پہلا پروگرام جب میں، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب آپ تمام حضرات سے کہنا چاہوں گا، پہلے پروگرام میں جب گیا ڈیلس میں تو بہت بڑا ہال میں وہ پروگرام تھا، اور جب نور امروہوی صاحب کو ناظم مشاعرہ نے اسٹیج پر بلایا تو پورا ہال کھڑے ہو کے اس نے 2 منٹ تک تالیاں بجائی ان کے شان میں. اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ لگا کہ ہاں واقعی انہوں نے اپنا نام، اپنا کام دکھایا ہے یہاں کے لوگوں کو، اس لیے ان کی اتنی عزت و احترام یہاں پر موجود ہے. کئی جگہ گیا میں، کئی لوگوں سے ملا میں، اور عزت بھی الگ، عزت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس جذبے کے تحت آپ کی عزت کرتا ہے. یہاں تو چلیے میں مان لیتا ہوں کہ نور صاحب امروہہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے ملک کے شاعر ہیں، ہمارے ملک کے ادیب ہیں، یہاں آتے ہیں. ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی پروگرام کریں، ان کی عزت افزائی کریں، ان کے لیے کچھ کریں. لیکن اس جگہ امریکہ جیسے شہر میں جو ایشیا کے لوگ ہیں، خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جو ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو نور امروہوی کے نام سے نہیں واقف ہے.
सब इनको, चाहे आप एक कोने से दूसरे कोने आप चले जाएं, आप नूर अमरोही साहब का नाम ले लीजिए, सब इनको जानते पहचानते और इनके कारनामों से वाकिफ़ हैं। मजहबी लोग भी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मज़हब के सिलसिले में भी यहाँ वहाँ पर इनका बहुत काम है। और बहारिया मुशायरों का सिलसिला, पहले तो इन्होंने मेरा ख्याल इब्तिदा अपनी नातिया मुशायरों से किया था, और अब बहारिया मुशायरों से इन्होंने काम शुरू किया। ये तो मैं कुछ लिख के लाया था, अगर इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर साहब, हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नूर शायरी के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगा। बहुत पहले उर्दू के नामवर शायर डॉक्टर बशीर बद्र ने मुझसे ये कहा था कि अब उर्दू के शायरों को अपना इश्तिहार खुद बन जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया वो है जो मुर्दा परस्ती के सहर से आज तक आज़ाद नहीं हो पाई। इस ज़माने में अब किसे फुर्सत है कि आपकी फ़िक्री बसीरत पर तवज्जो दे, इल्म व हुनर को अदब के मीज़ान पर परखे, आपकी शायरी की छान फटक करे। जो हमारे तनकीद निगार हैं, उनमें उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो किसी शायर की कद्र व कीमत का अंदाज़ा उसकी शायरी से नहीं, उसकी सामाजिक पोजीशन से करते हैं, उनकी सामाजिक पोजीशन से करते हैं। ऐसी सूरत हाल में शायर की शिनाख्त का मसला है जो एक लम्हे फ़िक्रिया है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि आज के जेन्युइन शायर को ख़ुद बताना चाहिए कि उसकी अदब में क्या हैसियत है, उसकी शायरी में क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, और उसे आवाम व ख़ास को क्या सुनना और पढ़ना चाहिए। दुआएं काम आती है डॉक्टर नूर अमरोही के शेरी मजमूए का नाम है, जिसको उन्वान बनाकर आज गालिब इंस्टीट्यूट ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरा एक मजमून अभी है नूर साहब की शायरी पर, उनके सिलसिले में मैं पेश कर रहा हूँ कुछ। नूर अमरोही की शायरी हालात हाजरा की अक्कासी बड़े खूबसूरत अंदाज में करती है। उनके अशार में गुलू बुलबुल के नगमे नहीं, जिसमें हर बात महबूब से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती है। तगज़्ज़ुल और गज़ल के लफ्ज़ी माने का अक्स उनके अशार में हमें बहुत कम नज़र आता है। वो अहद हाजिर के शायर हैं, इसलिए दुनिया की समत व रफ्तार क्या है उसकी बाज़गश उनकी शायरी में ज़्यादा सुनाई पड़ती है। रिश्तों के टूटने बिखरने का अमल, इंसानी सोच की पामाली, वतन परस्ती, खुदा की अज़मतों का इतराफ़, दुनिया की बेसबाती, गिरते हुए माशरे का तसव्वुर, हिजरत, मोहब्बत, बनती हुई तहज़ीब, मिटती हुई तहज़ीब का मातम, वो माजी की यादें वग़ैरह का अहाता नूर अमरोही की शायरी करती है, जो आज के सामीन और क़ारीन के जज्बात से जुड़ने के सबब लोग उन्हें पसंद करते हैं। नूर अमरोही के मोतरिफ व मद्दा वो लोग हो जाते हैं जो इनकी शायरी को सुनते हैं या पढ़ते हैं। नूर अमरोही के चंद अशार उनके की किताब में से, उनके शेरी मजमूए से मैं पेश कर रहा हूँ। देखें, धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, एक दो रोज़ तो ये बर्फ़ जमी रहती है। शोहरत के सफ़र में हो तो ये ध्यान में रखना, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार बहुत हैं। किसी की उंगलियों के कीमती हीरे पे मत जाना, किसी की उंगलियों के कीमती हीरे पे मत जाना, ये दौलतमंद अंदर से भिखारी हो भी सकते हैं। क्या बात। मोहब्बत फूल जैसी है, वफा गुलदान जैसी है, तुम्हारे प्यार की खुशबू तो हिंदुस्तान जैसी है। फिर बड़ी
मोहब्बत फूल जैसी है, वफा गुलदान जैसी है, तुम्हारे प्यार की खुशबू तो हिंदुस्तान जैसी है। सुनते हैं कि गालिब के तरफदार बहुत हैं, दुनिया में कलम कम है, कलमकार बहुत है। नहीं हो उनका साया तो दुआएं काम आती हैं, कि दुनिया से गुजर के भी ये माएँ काम आती हैं। इन्होंने वही शादाब ने शुरू में ये शेर पढ़ा था। उम्र भर एक मोहब्बत में कमी रहती है, अश्क बह जाए तो आंखों में नमी रहती है। ये बेटे जिंदगी में आगे पीछे होते रहते हैं, ये बेटे जिंदगी में आगे पीछे होते रहते हैं, मगर ये बेटियां तो दाएं बाएं काम आती हैं। इनके इन अशार को पढ़कर नूर अमरोवी के लबो लहजे के साथ उनकी फ़िक्री बुलंदी, कोहना मशकी, शेरी महासिन, अशार की गहराई, ज़बान की सादगी, मिसरों की रवानी, गैर ज़रूरी अल्फाज से इन्हिराफ, मौज़ूआत पर दस्तरत का अंदाज़ा आपको होगा। उनकी शायरी में एक साथ इतनी खूबियों का होना ही उस शायर को मोतबर बनाने के लिए काफ़ी है। हमारे दोस्त, हमारे भाई, उर्दू के एक बड़े शायर जिन्होंने अपने वतन का नाम दयारे गैर में भी ज़िंदा रखा है, ताबिंदा रखा है, और अपने शायरी का जौहर वहाँ पर दिखाया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों के दरमियान बहुत ख़ास तरीके से कई मरतबा ऐसा हुआ कि कई प्रोग्राम्स में मैं अलग अलग जगहों पर गया और ये मैंने देखा कि एक जम्मे गफ़ीर मुशायरेगाह की तरफ चला आ रहा है। एक आध लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या मुशायरों में इतनी भीड़ आम तौर पर यहाँ होती है? कहने लगा ऐसा नहीं है, बहुत से होते हैं, लेकिन कन्वीनर मोतबर होना चाहिए, और नूर अमरोवी एक मोतबर शख्सियत का नाम है। वो जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम लोग ज़रूर आते हैं, कोई तफरीक किसी तरह के हिंदुस्तानी और पाकिस्तान की नहीं होती। और ये बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के तमाम शोरा, हिंदुस्तान के काफ़ी शोरा हर साल इनके नातिया और बहारिया मुशायरे में शामिल होते हैं, जाते हैं। और इसके अलावा एक ख़ास बात मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूँगा, आम तौर पर वहाँ अमेरिका में जो कन्वीनर हैं वो यहाँ के शोरा को बुला कर इनका बड़ा इस्तेहसाल करते हैं। इस्तेहसाल इस तरीके से होता है कि पता ये चला कि बहुत ही मामूली रकम, उससे ज़्यादा पैसा उन शायरों को या हिंदुस्तान के मुशायरों में मिल जाता है, वो क्या बोलते हैं उनको देते हैं और बहुत कम। एक ज़माने से ये सिलसिला चला आ रहा है, कई नोटोरियस किस्म के कन्वीनर वहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन नूर अमरोवी साहब के सिलसिले में ये बात मैं कहूँगा कि जितनी तवक्को थी उससे ज़्यादा इनके प्रोग्राम में जो लोग जाते हैं वो ये बड़े आजिज़ी के साथ, बड़े इंकिसार के साथ ये पेश करते हैं। और रोज़ाना ये आलम होता था कि जब शाम को ये आते थे होटल्स में हम लोगों से मिलने के लिए, तो ये ज़रूर सबसे पूछते थे कि अरे भाई कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ भाभी के लिए ले जाना हो, बच्चों के लिए ले जाना हो तो आप कतई मत जाइएगा, आप सिर्फ मुझसे कहिए, वो जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। भाई मैं तो इस सिलसिले में बड़ा बेकार साबित हुआ, मैं तकल्लुफ़ में रह गया, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे दोस्त थे जो खूब सामान लेके आए नूर साहब ने उनको खूब सामान दिलाया। और बहरहाल वो आज वो आज अब बस एक मरतबा कहीं एक ही मरतबा जाना चाहिए, दोबारा जाने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। जो इज़्ज़त आबरू बनी हुई है उसी में बेहतर है। तो बहरहाल नूर साहब के लिए मैं ख़ास तौर से हैदर रज़ा साहब का बेहद ममनून हूँ, और गालिब इंस्टीट्यूट का। नूर भाई गालिब इंस्टीट्यूट में
इस जगह जहां आप बैठे हुए हैं, जहां ये कहकशा बैठी हुई है, ये लोग मामूली लोग नहीं हैं। इनको बुलाने के लिए लोगों को पसीने आ जाते हैं, लेकिन ये हैदर रज़ा साहब, गालिब इंस्टीट्यूट और क्या बोलते हैं आपकी शख्सियत ऐसी है कि ये लोग खींचे चले आए हैं। और बिलाशुबा ये प्रोग्राम, इसकी बहुत बाज़गश्त बहुत दूर तक पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी और लोग इस प्रोग्राम को काफ़ी दिनों तक, जब इसकी ख़बरें अखबारात में और दीगर जगहों पर सुनाई देगी और जो लोग उसका जिक्र करेंगे, तो काफ़ी दिनों तक इस प्रोग्राम की याददाश्त लोगों के जहनों में महफूज रहेगी। मैं इन जुमलों के साथ नूर अमरूवी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, दुआएं काम आती के मजमूए पर इस गुफ्तगू के लिए पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिकज़ादा जावेद साहब इज़हार ख़्याल कर रहे थे और इन्होंने ज़ाती हवालों से भी अपनी बातचीत की और उनकी शायरी के ताल्लुक़ से भी अपने ख़यालात का इजहार किया। बहरहाल आइए, मैं चाहता हूँ कि अब जो डाइस पर लोग बैठे हैं इनको इन तक पहुँचा जाए। तो सबसे पहले असद मुफ्ती साहब जो हमारे मेहमान हैं और उनका तारुफ़ कराया था डॉक्टर रज़ा हैदर साहब ने, उनके कॉलम बहुत मकबूल हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में भी। वो हॉलैंड में मुक़ीम है, लेकिन उसके बावजूद उनके कॉलम जिस तवज्जो के साथ यहाँ पढ़े जाते हैं तो ये बहुत कम लोगों को ये एजाज़ हासिल होता है। और कई हवालों से उनकी पहचान है, सिर्फ सहाफ़त नहीं बल्कि अदब और दूसरे हवालों से भी आपकी एक बड़ी पहचान है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ असद मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। साहिब सदर और अहले किताब, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं जो इतनी दूर से आया हूँ, आपने मुझे इतने करीब कर दिया, इसके लिए मैं मशकूर हूँ। मैं अभी तक ये किताब पढ़ नहीं सका, देखी है, खूबसूरत है, पढ़ नहीं सका, और मैं इस पे बोलना चाहूँ भी तो शायद उस तरीके से ना बोल सकूँ जिस तरीके से इस किताब का हक़ है। लेकिन मुझे हमेशा एक वाक़या याद आ जाता है। लाहौर में हल्का अरबाब ज़ौक़ की मीटिंग चल रही थी और ज़हीर काश्मीरी उसकी सदारत कर रहे थे। तो किसी साहब ने अफसाना पढ़ा। अफसाना पढ़ने के बाद साहिब सदर ने कहा कि इन हज़रात, ख़वातीन हज़रात ने ये अफसाना नहीं सुना, अगर वो कुछ अफसाने के बारे में कहना चाहते हैं तो पहले वो कह लें। क्या बात। तो मेरे ख़्याल में ये है कि चूँकि मैंने अभी किताब नहीं देखी, लेकिन इस किताब की शोहरत और इनकी शोहरत बहुत पहले यूरोप पहुँच चुकी थी। मैं अक्सर दोस्तों की ज़ुबानी सुनता था इनका नाम, और ख़ास तौर पे नूर साहब की रूहानियत से जो ताल्लुक़ बनता है इनका, उसके बहुत चर्चे थे। इनकी शोहरत और इनका नाम अपनी किताब से पहले पहुंच चुका था, जिसकी वजह से गायबाना तौर पे मैं इनका, आप समझिए, दोस्त और इनका जो है चाहने वाला भी बन चुका था। यहाँ मेरी खुशकिस्मती है कि हैदर साहब ने मुझे भी दावत दी कि आप आइए और बोलिए, और चूँकि मेरे ज़हन में इनका एक तसव्वुर था, इनका नाम सुना हुआ था यूरोप में मुख्तलिफ़ लोगों से। लंदन, जो कि यूरोप का हिस्सा नहीं है, वहाँ भी मेरा आना जाना रहता है, वहाँ भी दोस्तों से, स्वीडन में दोस्त हैं उनसे भी। तो इन सब बातों की वजह से मैंने सोचा कि मैं कम से कम इनकी शायरी की और इनकी ख़ास तौर पे रूहानियत पे की हुई बातें और इनके शेर जो है उनकी मैं ज़रूर दाद दे सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत पहले कहे गए थे और सुने गए थे मुख्तलिफ़ मुशायरों में। इन्होंने एक शेर पढ़ा है, अभी हैदर साहब ने भी पढ़ा था या ग़ालिबन आपने पढ़ा था, कि माँओं के हवाले से। तो वो यूँ है कि चूँकि मेरा भी यूरोप का तजर्बा है पिछले 40 साल का, तो माँ के लिए मैंने भी एक शेर, समझिए गज़ल का एक शेर है, वो कहा था कि लारेब के संग अपने माँओं की दुआएं हैं,
लारेब के संग अपने माओं की दुआएं हैं, यख बस्ता हवाएं तो यख बस्ता हवाएं हैं। तो ये चूँकि यूरोप में रहने वालों का एक बहुत बड़ा मसला था, जिसे सर्दी आप कहते हैं, बर्फ़बारी कहते हैं, तो उस सूरत हाल में ये बात मुझसे कहलवाई गई किसी ने कि ऐसा भी है कि माओं की दुआओं के साथ जो हकीकत पर चीज़ है वो ठंडी हवाएं, यकज़दा हवाएं हैं। तो यूँ ही जो बात मैं कहना चाह रहा था ये कि नूर साहब अमेरिका में हैं, लेकिन अमेरिका में मैं समझता हूँ कि हमारा उर्दू अदब का ज़्यादा बड़ा हल्का नहीं है जो यूरोप में है। यूरोप के हर शहर में उर्दू के मुताल्लिक, उर्दू से मुताल्लिक एक नहीं कई सोसाइटियाँ हैं जिसमें लोग रेगुलर बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, फंक्शन करते हैं। तो अगर मैं इनको मतलब चाहूँ इनसे कि यूरोप तशरीफ़ लाएं तो हम एक वहाँ भी फंक्शन करने के लिए बस एहतराम जो है करने को तैयार हैं, क्योंकि यूरोप का ये है आप किसी एक मुल्क में उतर जाइए और 32 मुल्कों में बग़ैर किसी चीज़ के रोक टोक के आप जा सकते हैं। और अगर ऐसी सूरत में अगर आप सुबह को आपका जर्मनी में प्रोग्राम है तो शाम को यकीनन हॉलैंड में बहुत आसानी से किया जाता है, और अगले दिन सुबह को आप बेल्जियम में वो कर सकते हैं। तो वहाँ जो सब दोस्त हैं वो मैं उनको जाके भी बताऊंगा और किताब के मुख्तलिफ हवाले भी दूंगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा हवाला ये है कि मैं इस पे जाकर डेफिनेट कॉलम लिखूंगा, पढ़ने के बाद मैं कॉलम लिखूंगा और फिर मैं उसमें ये दावत भी दूंगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाइए यूरोप में, तो लोग आपकी राह देखेंगे। इसमें भी जो है मैं समझता हूँ उनकी और वहाँ के रहने वाले जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी। और ये रूहानियत का जो सफ़र है ये वहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी शिद्दत से तय कर रहे हैं और वहाँ सोसाइटियाँ बनी हुई हैं इस हवाले से भी। तो बाकी बातें तो मेरा ख़्याल में मैं जो कहना चाहूँगा और कहूँगा वो मेरे कॉलम में आप बखूबी देख पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं आखिर पे रज़ा साहब को, एकेडमी को और नूर साहब को दिल की गहराइयों से दवा दे रहा हूँ, दुआएं देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे लिए जो है ऐसे मौके पैदा करते रहेंगे ताकि हम भी अपने दिल की बात आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया। चश्मा ही हमारे मेहमान शायर, अदीब और सहाफ़ी असद मुफ्ती साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे। कुछ लोग हमारे अभी नमाज के लिए चले गए थे, तो मैं चाहता हूँ कुछ तरतीब उल्टी कर दूँ। गुलजार देहलवी साहब का ज़ायरी के मकाम नहीं है, लेकिन उनकी बातें बहुत अहम होती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को देखा है अपनी आँखों से। तकरीबन 80-90 बरस का मंजरनामा उनकी आँखों में क़ैद है। अमेरिका को भी देखा है और नूर अमरोही साहब से भी उनके जो मरासिम रहे हैं, और अपने छोटों के बारे में जो उनकी राय होती है उनकी शायरी के हवाले से वो भी बहुत अहमियत रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं गुलजार देहलवी साहब से गुजारिश करूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, हाँ, इज़हार ख्याल फरमाएँ, मुख्तसरन अपने ख्याल का इज़हार फरमाएँ। डॉक्टर गुलजार देहलवी साहब। जनाब सदर भाई अख्तर वासे, जनाब डॉक्टर सैयद फारूक साहब और तमाम मजलिस सदारत के करम फरमा, हाज़रीन और सामईन, ख़वातीन, सब अहम तरीन मुंतखबुल इंतखाब अदीब और शायर यहाँ जमा कर लिए हैं सैयद हैदर रज़ा ने। और ऐसी मजलिस में इस नाचीज़ फ़कीर को कदावर शख्सियतों में एक 5 फुटे को बुला लिया, और चलिए कोई मुज़ायक़ा नहीं बुला लिया, मगर ठीक है, मैं अमेरिका 8-10 दफ़ा गया हूँ, और अमेरिका में कैलिफोर्निया से शिकागो, न्यूयॉर्क, कोलंबस, वाशिंगटन, जगह 14-15 जगह इन लोगों ने
اور علی سردار جعفری کے پرویز نے اور دوسرے یونس سلیم بھائی جو منسٹر تھے ان کی بھانجی جو ندا اخبار نکالتی ہیں سب نے بار بار کرم فرمایا مگر حیدر رضا نے ایک زیادتی کی مجھ سے کہ ایک چھوٹا سا انتخاب یا ایک کتاب نور صاحب کی بھی بھیج دیتے تو میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے کا اظہار کرتا بکواس کو لنترانی بن کے پیش کرتا. لیکن امریکہ میں ان لوگوں نے اتنا اعزاز بخشا کہ یہ بھی مجھ سے نہیں ہوا کہ میں نہ آتا. 8-10 دفعہ میں جب جائیے انہوں نے لوگوں نے اعزاز ایوارڈ تن من دھن طرح طرح کے میمنٹو طرح طرح کے سپاس نامے 8-10 تو اسپیشل نمبر نکال دیے مختلف رسالوں نے. یہ ان لوگوں کا بہت کرم ہے. اور جعفری کا یہ 2-3 آدمیوں نے اور تقی عابدین ہے کینیڈا میں اس لیے انہوں نے مجھے بلا لیا. مگر ان کی حیات و کائنات کے بارے میں اگر ذرا سی ایک کتابچہ ہی مجھے بھیج دیتے یا تو میں بہت کچھ بات کرتا. لیکن یہ کہوں گا کہ نور صاحب عشق کے کچھ نوٹ کیا تھا کچھ مصرع آپ ہی کا تھا کسی اور کا تھا یاد کر لیں گے. لطف جب ہے کہ دور رہ لطف جب ہے کہ دور رہ کر بھی دل میں محبوب کی صدا گم ہو. لطف جب ہے کہ دور رہ کر بھی جیسے محبوب دل میں محبوب کی صدا گم ہو. نور ہی نور ہے نگاہوں میں میری آنکھوں کے سامنے تم ہو. نور ہی نور ہے نگاہوں میری آنکھوں کے سامنے تم ہو. حضرات عام طور پر غیر ممالک کے لوگ بالخصوص بر صغیر ہند و پاک کے لوگ اگر 5-6 برس امریکہ میں سیٹل ہو جائیں تو بہت سے اپنے ملک اپنے احباب اور اپنے حلقہ علم و فن کو بھول جاتے ہیں اور وہاں کی نمک اور روٹیاں ایسی راس آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے لندن میں آج سے 25-30 سال پہلے ہندوستانی جا کے ایسے دم ہلاتے تھے کہ جیسے وہاں کہ برگزیدہ جانوروں میں. لیکن جو لوگ ساری دنیا کے ممالک میں خصوصاً امریکہ برطانیہ اور روس میں اردو کا نام سربلند کیے ہوئے ہیں, اردو کے مشترکہ تہذیب ثقافت علوم کے دریا علوم کے شہر ان کا نام لیتے ہیں, ان کے یادگاریں قائم کرتے ہیں. UN میں 34 ملکوں کے ادیبوں کو بلایا گیا, مجھے بھی حاضری کا موقع ملا. وہاں بھی ان لوگوں نے مجھے ایسے ہاتھوں پہ رکھا, کندھوں پہ رکھا, آنکھوں پہ رکھا کہ مجھے UNO والوں نے بھی ایک نمبر نکالا. اور اس میں ان 3 آدمیوں کا ہمیشہ بھائی یونس سلیم مرحوم کی بہن, ندا کی ایڈیٹر, علی سردار جعفری کا بھتیجا, اور یہ نور صاحب اور 2 اور
انہوں نے وہ عزت بخشی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں یہاں ضرور آتا۔ ان لوگوں نے جناب ہندوستان کے اردو کے سفیر ہیں یہ، اور وہ کام کر رہے ہیں جو ہم اردو والے ہندوستان کی موجودہ 10 15 20 سال کی فضا سے ڈر کے اردو سے خوف زدہ ہیں، خاموش رہتے ہیں، زبان نہیں کھولتے، مگر امریکہ صمیم قلب سے 50% بھی ہمارا حمایتی نہیں ہے۔ وہ ہمیں ہندوستان کو امریکہ، برطانیہ اور چین جس طرح برباد کرنا چاہتے ہیں اور لوٹنا، اس فضا میں ان لوگوں نے ہندوستان کا اور اردو کا پرچم بڑھا رکھا ہے۔ میں 14 جگہ انہوں نے جلسے اور مشاعرے کیے، پرویز نے بھی اور انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ میں کہا اردو کا ایمان تازہ ہو جائے، جو لوگ بھوجتے جاتے ہیں وہاں الٹی سیدھی انگریزی بول کے سمجھتے ہیں بڑا فخرہ، لیکن اتنے ادارے اور انجمنیں میں نے دیکھی امریکہ میں، یہ 4 آدمی ہیں جنہوں نے میاں اردو کا ایک چراغ نہیں، کہکشاں ہنڈے جلا رکھے ہیں۔ ان کی خلوص اور محبت اور محنت نے اردو کو بین الاقوامی بنا رکھا۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے سیکیورٹی کونسل کی 7 زبانیں آفیشیل ضرور ہیں، مگر کتنے ملکوں میں بولی جاتی ہیں، لکھی اور پڑھی جاتی ہیں، کوئی بتائے۔ یہ ان آفیشیل سیکیورٹی کونسل کا باپ ہے زبان، جو آج 64 ملکوں میں جس کے اسکول اور کالج ہیں، اور وہاں اردو، فارسی اور عربی پڑھائی جا رہی ہے۔ ہندوستانی اور پاکستانی جگہ میں بتاتا ہوں، آپ نے کچھ معلوم ہی ہوگا، اکیلے جدہ میں ایک سینئر سیکنڈری اسکول میں جو اندرا نے کھلوایا تھا، 15,000 لڑکے اور 10,000 لڑکیاں اردو پڑھ رہے ہیں، اردو رسم الخط میں۔ اور شرم ہے، ہمارے اردو کے ادیب اور شاعر اور شاعرات دیوناگری میں لکھ کے غزل لائیں گے مشاعرے میں، اور مشاعرے والوں کو بے وقوف بنائیں گے۔ اردو کی روح اردو کا رسم الخط ہے، جو اردو کی روح کو نہیں مانتے وہ، مجھے معاف کرنا گھٹیا بات کہہ رہا ہوں، مجھے ان کے ادبی پیدائش پر شک ہے۔ رسم الخط تو روح ہے بھائی، رسم الخط تو روح ہے۔ میں جب دیکھ لیتا ہوں کسی مشاعرے میں کہ فلاں صاحب دیوناگری میں غزل پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، میں دوبارہ ان کو اپنے غریب خانے پر یا انجمن تعمیر اردو کے چھوٹے بڑے کسی جلسے اور مشاعرے میں نہیں بولا۔ یہ نہیں کہ میں ہندی رسم الخط اور ہندی کے نہیں، ہندی کے خلاف میرے گھر میں لوگ جانتے ہیں کہ ہر مہینے 10-12 ہندی کے 10-12 اردو کے شاعر ہر مہینے آج بھی آتے ہیں۔ یہ میں ہندی کے خلاف نہیں ہوں، ان اردو والوں کے خلاف ہوں جنہوں نے اردو رسم الخط کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اردو اور ہندی، ہندی بھی ہماری ہے، اردو بھی ہماری ہے، دونوں کے رگوں پہ میں خون اپنا ہی جاری ہے۔ اردو سے مگر غفلت کس واسطے ہو ہمدم، تہذیب کی پیاری ہے، خسرو کی دلاری ہے۔ جس زبان نے 800 برس خسرو سے لے کے زیحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرہ نہ دارا میداں، نہ لیہو کائے لگائے چھتیاں، شبان ہجرہ دراز تیوں ظلف و روز مسلط تیوں عمر کوتا،
सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं। अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली को यहाँ की मकामी जबानों से अवधी, मागधी, मैथिली, सूरसैनी, भोजपुरी, कलकतवी और उर्दू के मुख्तलिफ अशकाल, बोलियां, जबानें तो यहाँ कम थी, रेख्ता खुसरो के बाद जबानें बनी हैं, बोलियां थी, बोलियां, अब बोलियों को जबान बनाया है। उर्दू के मिलाप ने, उर्दू के किसी कवि सम्मेलन में, कसम खुदा की किसी कवि सम्मेलन में चला जाइए, अगर आपको 70% उर्दू के अल्फाज ना मिले तो लानत है मुझ पर। आप देखिए सारे हिंदी कवि लोग कवि सम्मेलन में भरपूर खुल के उर्दू नुमा, उर्दू ज़दा, उर्दू की चाशनी के साथ हिंदी का कलाम पढ़ते हैं। वेलकम है। उर्दू, हिंदी, पंजाबी सब बहने, तमाम सूबे, तमाम स्टेट, तमाम अक़वाम, ये एक नौए बशर, एक अल्लाह की है। भाई यजुर्वेद ने 10,500 बरस पहले कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है दूत। 1500 बरस पहले आखिरी दीन इस्लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऋग्वेद ने कहा 10,000 वर्ष पहले ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। कुरान हकीम कह रहा है रब्बुल आलमीन, रब्बुल मगरिबैन और मशरिकैन। तो क्या पहला और आखिरी दीन वैदिक सनातन धर्म और इस्लाम तो एक बात कह रहे हैं, बाकियों ने बीच में किसी को खुदा का बेटा बना दिया, किसी ने खुदा से इनकार कर दिया, किसी ने और तरह तरह की बिदतें भाई। लेकिन एक मैनकाइंड, एक नौए बशर, एक अल्लाह, एक खालिक। हमारे आपके यहाँ किसी के हिंदू, मुसलमान, सिख के यहाँ कोई बच्चा हो तो क्या मजहब होता है उसका? मजहब तो हम देते हैं उसे अपना, वो तो अल्लाह की तरफ से नस्ल आदम बन के आया था। और इसको, इसकी यकताई का, इसकी तरहदारी और वज़ेदारी का और इत्तेहाद का एक वाहिद जरिया की जबानों में अगर कोई है तो वो उर्दू है। उर्दू की कई तारीफें हैं, लश्करी, रेख्ता, दलवी, और मैंने कहा इसमें उर्दू में खुद मौजूद है। उर माने दिल और दो मुश्तक दो से, यानी दो दिलों को, दो तहजीबों को, दो सकाफतों को मिलाने वाला वो चाशनी, वो उर्दू में बात है कि इस तरह मुट्ठी में बंद कर देती है। कश्मीर से कालीकट तक चले जाइए, अगर उर्दू आपके पास है तो हर जगह आप समझे और समझाए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। और बाकी जबानों में चले जाइए, मद्रास चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, कालीकट चले जाइए, क्या होगा? एक उर्दू जबान है जो तूल अर्ज में मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक तमाम मज़ाहिब को, अदियान को, ख्यालात को, अकायद को और भाषाओं और इंसानों को एक मिलाते रखता है। मैं जनाब नूर साहब का इसलिए ममनून हूँ कि इन्होंने 4, 5, 6 दफा अमेरिका में मुझे खानखा हीरो बना के पेश किया। और मेरी मोहब्बत में इन लोगों ने वो जलसे किए हैं, वो अखबार निकाले हैं कि मैं अगर ये इनकी एक किताब भी भेज देते तो बाकायदा पूरा तबसरा करता। लेकिन किताब चूंकि नहीं पहुंची तो मुझे ज़बानी वो वाक़यात याद दिलाने पड़े कि जो इनके साथ भी। जी शुक्रिया गुलजार साहब। आप तो इनका तो अकेला खुतबा काफ़ी है किसी एक शख्स पे। जब गुलजार साहब से गुजारिश की जाए तो बस गुलजार साहब ही किसी पर इज़हार ख्याल करें। उर्दू का दर्द इनके हमेशा झलकता है। उन्होंने रस्मुल ख़त के हवाले से जिन
جس درد کا اظہار کیا وہ ان کا اپنا درد اس لیے ہے کہ وہ پوری عمر جو ہے اردو کی لڑائی لڑتے رہے، اور انہوں نے شکوہ کیا کتابچہ نہیں بھیجا تو کیا حال ہوتا اگر کتاب بھیج دیتے آپ تو میرے خیال سے جی. تو نہیں ظاہر ہے کہ گلزار صاحب تو خود ذاتی اپنے تجربات کی بنیاد پہ اتنا بول سکتے ہیں، تو کتاب پڑھ کر تو ظاہر کہ ایک بڑا طویل مضمون ہوتا گلزار صاحب. بہرحال آئیے میں اب اپنے مہمان بہجت ایوب زنجانی صاحب کا یہاں ذکر ہوا کہ آپ BBC سے متعلق ہیں، اور اس سے علاوہ یہ خلیجی ممالک میں بھی رہ چکے ہیں، بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں. جی جی تو ابھی ان سے ہماری بامبے ملاقات ہوئی تو ہمیں اچھا لگا جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق سوارا سے ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے علاقے کے ہیں، بڑی خوشی ہوئی. میں بہت ادب سے ان کو ابھی ایک ایوارڈ بھی ملا بامبے میں جو نور بھائی کے حوالے سے پروگرام تھا. میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں محترم بہجت ایوب زنجانی صاحب. السلام علیکم. شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضے قدرت میں میری جان آپ سب کی جان عزت و آبرو ہے. درود و سلام اللہ کے رسول پر جن پر اللہ رب العزت سارے ملائکہ اور اہل حق درود و سلام بھیجتے ہیں. اس محفل میں جہاں حضرت گلزار ہوں تو پوری محفل ہی گلزار زار ہوگی، اور مجھ جیسا معمولی آدمی اہل علم اہل دانش کے سامنے کیا بات رکھے گا. بہرحال مجھے حکم ملا، جو سبق یاد کر کے آیا تھا ایسی بڑی شخصیات کو دیکھ کے بھول گیا. کمزور سا آدمی ہوں. پہلی تو چیز یہ کہ اس محفل میں دعوت دی گئی تھی حکیم سراج الدین ہاشمی صاحب کو، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں بتا دیجیے گا کہ کچھ شرعی عذر کی وجہ سے وہ اس محفل میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں. ان کی نیک خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے معذرت کی ہے. اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کیجئے. نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے. جب نام نور ہو تو پورے عالم میں تو نور پھیلنا ہی ہے. یہ اس نام کا بھی اثر ہے جو ان کے والدین نے انہیں دیا. میں ان کے والدین کو سلوٹ کرتا ہوں اور سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کیجئے. یہ نور ہندوستان سے لے کے امریکہ کیا جانے کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شہرت، ان کی عزت میرے حساب سے ایک معجزاتی عمل ہے جس میں کہیں نہ کہیں یہ الادین کا چراغ لیے پھرتے ہیں. جہاں پہنچتے ہیں اسے گھس دیتے ہیں، سارے لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. انہیں جو شہرت ملی، جو محبت ملی، وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی شہرت اور عزت عطا فرمائے. میرے عزیز ترین دوستوں میں سے ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے ادبی محفلوں میں دبئی کی اٹھنا اور بیٹھنا سیکھا. چھوٹے ہیں اور شاید یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چھوٹے مجھے جو ہیں سکھا رہے ہیں کہ کیسے لوگوں سے ملا جائے، کس انداز میں بات کی جائے. تو یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک خوبی اور خاصہ ہے. دوسری چیز ایک لطیفتاً عرض کر دوں، میں کتاب کے حوالے سے معذرت چاہوں گا کیونکہ ذاتی جذباتی تعلق ہے. جس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، لطیفتاً سن لیجئے، یہ امریکہ میں تھے، میں نے ان سے کہا کہ وہاں سے کوئی ایک میم بھیج دیجئے، اور یہ بھی کہہ دیا اپنی حالت دیکھتے ہوئے کہ کوئی قدیم بھی ہو تو چل جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہی کہہ دوں کہ نہیں دیکھی. کہنے لگے کہ میم تو کیا تمہیں مہترانی بھی نہیں ملنے والی. تو یہ ان کی محبت کا اور ان کا میرے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اندازہ آپ کر لیجئے کہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں مگر بہت قلبی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیابی، کامرانی اور بے پناہ عزت اور اپنی رحمت سے نوازے، اور ان کے قلم کو اور جان اور عزت اور اپنے کرم سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. یہ کاغذ آپ کا رہ گیا. جی بہت شکریہ بہجت ایوب زنجانی صاحب. آپ نے جس بے تکلفی کے ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور اپنے تجربات یہاں پر پیش کیے،
اس سے نور امروہوی صاحب کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی قربت ہے اور کتنی بے تکلفی ہے. آئیے اب میں اپنے مہمانان خصوصی کی طرف بڑھتا ہوں. اس میں پہلا نام پروفیسر شیخ الرسول صاحب کا ہے. پروفیسر شیخ الرسول صاحب سے شاعری نہیں اور صرف انتظامی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ آپ شعبہ اردو کے صدر بھی رہے اور دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہیں. تو صرف اس حوالے سے نہیں بلکہ جو ان کی نثری تحریریں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، جو ان کی تنقیدی بصیرت ہے. اس کے علاوہ تقریروں میں بھی ان کے ہاں جو ایک خاص سنجیدہ نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر شیخ الرسول صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. صاحب صدر پروفیسر اختر الواسع صاحب، ڈاکٹر ایس فاروق صاحب، گلزار دہلوی صاحب، نور صاحب، زنجانی صاحب، اسد مفتی صاحب، معین شاداب صاحب، اور میرے سامنے بھی بہت اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زنجانی صاحب نے جو گفتگو کی ابھی، میں سوچ رہا تھا کہ اس محفل میں شاید سب سے خوبصورت آدمی زنجانی صاحب ہیں. تو ان کے لیے جو کہا نور صاحب نے، تو وہ یقیناً مذاق میں اور اپنائیت میں کہا ہوگا. یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے حفظ الرحمان صاحب کے خاندان سے. ہمارے حفظ الرحمان صاحب بہت بڑے آدمی تھے، مجاہد ملت ان کا خطاب تھا، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جمیعۃ العلماء کے ہندوستان کے صدر تھے، لیکن پیٹ بالکل اندر تھا، گردن موٹی نہیں تھی، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے. اور میرے والد ان کے بہت قریب تھے، اور آخری الیکشن ان کا جو پارلیمنٹ کا امروہہ سے وہ لڑتے تھے، تو اس میں مولانا اس وقت بائی پاس سرجری ہندوستان میں نہیں ہوتی تھی، تو مولانا کی بائی پاس سرجری امریکہ میں ہو رہی تھی، وہ وہاں تھے اور یہاں الیکشن ہو رہا تھا، اور اس میں بھی وہ بہت کافی فرق سے مولانا کامیاب ہوئے. کبھی وہ الیکشن ہارے ہی نہیں. میرا فون تو نہیں رہا، کچھ اور چلیے نہیں آن تو ہے. تو مولانا کا ایک واقعہ میرے والد نے بتایا کہ ایک بار پنڈت جی نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے ان سے کہا کہ مولانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیں، یعنی منسٹر. تو مولانا نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں، میرا تو کوئی کام رکتا نہیں منسٹر نہ ہونے کے باوجود. پھر دوسرا یہ کہ میں آپ کا ماتحت ہو جاؤں گا تو پھر میں آپ کو ڈانٹوں گا کیسے. یہ پنڈت جواہر لال نہرو سے کوئی کہہ سکتا تھا؟ مولانا ہی کہہ سکتے تھے. تو آپ کا تعلق اس خانوادے سے ہے. مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ پہلے تو مراد آباد، میں بچرائیوں کا رہنے والا ہوں، مراد آباد اس کا ضلع تھا، اب امروہہ اس کا ضلع ہے. اور نور صاحب سے ایک تعلق یہ بھی قائم ہوا کہ وہ امروہہ کے ہے، میں ضلع امروہہ کو. نور صاحب کی شاعری میں نے پڑھی ہے، اس کتاب میں نہیں پڑھی، کچھ رسائل میں، اور وہ کئی بار یہاں آئے. برخال سے 3 بار مجھے اس میں کسی جو جتنے جلسے ہوئے ان سے متعلق ان میں جانے کے لیے مجھے دعوت دی گئی، اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ان میں شریک نہیں ہو سکا کسی وجہ سے. آج بہرحال میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور اسی لیے کہ اب یہ کتاب کے نہ ملنے کی شکایت گلزار صاحب نے اتنی شدت کے ساتھ کی ہے کہ اب کسی کی بھی شکایت ہوگی وہ تو نقار خانے میں طوطی کی آواز ہی معلوم ہوگی. چنانچہ اب شکایت سے کوئی فائدہ نہیں، کتاب نہیں ملی. لیکن ان کی شاعری میں خاص طور سے جو گفتگو فرمائی شروع میں ہمارے فاروق ارگلی صاحب نے، اور اس کی بہت جو اہم خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا. یہاں پہ سادگی کا ذکر خاص طور پہ انہوں نے کیا، اور کہا کہ وہ کاریگری نہیں کرتے، شعر بناتے نہیں،
اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے بہت سے شاعر جن میں کچھ شعراء کو بڑی مقبولیت و شہرت بھی حاصل ہے لیکن وہ شعر بناتے ہیں اور بنانے میں خراب ہو جاتے ہیں شعر. تو میں نے اس کے لیے اور بات کرتے ہیں وہ کہ ہم تو صاحب اندلیب گلشن نافریدہ ہیں اور آئندہ زمانے کے لوگ ہمیں سمجھیں گے. تو میں نے ایک شعر کہا تھا ایسے لوگوں کے لیے کہ عقل سب شعر بنا دیتے ہیں, عقل سب شعر بنانے میں کھپا دیتے ہیں, بات کرتے ہیں سخننامہ آئندہ کی. تو یہ بات اور یہ کیفیت نور صاحب کے یہاں نہیں ہے. نور صاحب جو بات کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ جو دل سے نکلتی ہے اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, اثر کرتی ہے. جیسا کہ ان کے تخلص اور نام کے لیے کہا گیا, ایک تو نور اور پھر وہ بھی امروہہ کا. امروہہ جو علم و ادب کی بڑی بستی ہے, مصفی سے لے کر اور نور امروہوی تک کیسی کیسی اہم شخصیات, اور نہ صرف شاعری اور ادب کے حوالے سے بلکہ مختلف فنون کے حوالے سے. اگر آپ صادقین کا نام لیں, اگر آپ اور دوسرے کمال امروہوی کا نام لیں, رئیس امروہوی کا نام لیں, تو جون ایلیا کا نام لیں, تو اتنا اہم لوگ اس بستی نے پیدا کیے ہیں. اور آج بھی وہاں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً کام کر رہے ہیں, بڑی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جی ہاں وہ تو ہے, اور اس کے ساتھ رہو کا نام بھی لینا پڑے گا. تو ہم رہو یا شاہ ولایت کا نام لے, یا اس کا ذکر کریں کہ صاحب وہاں اتنے بڑے بڑے بچھو ہوتے ہیں اور لوگ گھر لے آتے ہیں اور وہ کاٹتے نہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ان سے امروہہ کی جو خاص اہمیت ہے اور امروہہ کی جو ایک خاص تصویر آپ کی سامنے بنتی ہے, تو امروہہ کے تمام لوگوں نے اس تصویر میں رنگ بھرے ہیں. نور صاحب کا نام بھی یقیناً اس اعتبار سے بہت اہم ہے. جیسا کہ اسد مفتی صاحب نے کہا کہ وہ اپنے کالم میں اظہار خیال کریں گے, میں بھی اس کتاب کو جب پڑھوں گا تو اس کے بعد اظہار خیال کی جو بھی شکل ہوگی اس میں انشاءاللہ اظہار خیال کروں گا. میں اس وقت ان کو اس کتاب کے اجراء کے لیے, اس کتاب پر ہونے والے مذاکرے کے لیے یہاں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا. اور ڈاکٹر رضا حیدر صاحب جو اکثر یاد کرتے ہیں ایسے موقعوں پر, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ. پروفیسر شیپر رسول صاحب نے بہجت صاحب کے تعلق سے بھی جو باتیں کی بہت اہم تھی, وہ مولانا حفظ الرحمان صاحب کے تعلق سے. میں جب ان کو تعارف کرا رہا تھا تو ڈاکٹر نور صاحب نے بتایا بھی تھا کہ حفظ الرحمان صاحب کے خانوادے سے ہیں. تو اچھا ہوا, گنجائش نکلی کہ آپ نے اس حوالے سے بھی بات کی, جس سے بہجت صاحب کی شخصیت کا اندازہ ہوا. اور پھر امروہہ کے تعلق سے اور ان کی شاعری کی جو سادگی ہے اس پر بھی مختصراً, لیکن جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ پروفیسر شیپر رسول صاحب اگر ایک جملہ بھی بولتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. آئیے اب ہمارے دوسرے مہمان خصوصی ڈاکٹر ایس فاروق صاحب, ان کا کیا تعارف کرایا جا سکتا ہے صاحب. پوری دہلی نہیں, پورا ہندوستان نہیں, بلکہ پوری دنیا جہاں جہاں اچھے کام ہوتے ہیں, جہاں تعلیم کا کام ہوتا ہے, سماجی کام ہوتے ہیں, وہاں سب لوگ ڈاکٹر ایس فاروق صاحب کو جانتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, معزز حاضرین, ایسے ملا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسے ملا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. یہ نور صاحب کی شخصیت ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہے. پھول کھلنے کو تو کھلتے ہیں ہزاروں, لیکن پھول کھلنے کو تو کھلتے ہیں ہزاروں, لیکن پھول جو پھل بنتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. آپ نے یہ تصنیف اپنی شائع کرائی اور ایک خوبصورت اس سے یہ سب کے سامنے آئی. اور اس کا جو ٹائٹل ہے, جیسے اور حضرات نے کہا, کہ وہی اپنے آپ میں کافی ہے کہ دعائیں کام آتی ہیں. مصیبت آ نہیں سکتی کبھی میرے قریب,
بچوں کی دعاؤں سے بدلا ہے میرا نصیب. تو بزرگوں کی اور بچوں کی دعائیں کام آتی ہیں. ماں کی دعا کے بارے میں آپ کا شعر جس کا یہ حصہ ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے کتاب کا، ایک شعر ہے کہ عزت ملی، شہرت ملی، دولت ملی مجھے، اے ماں میں نے تیری دعاؤں کی تاثیر دیکھ لی. تو یہ تاثیر آپ کے سامنے ہے اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ نے نوازا اور وہ آگے بڑھ گئے، لیکن بس وہ اپنے تک محدود ہیں. آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے باوجود یہاں بستے ہیں، ملتے ہیں، اپنے وطن سے تعلق رکھتے ہیں. شعر ہے کہ وہ اور ہوں گے جو چھوڑ گئے وطن کو، وہ اور ہوں گے جو چھوڑ گئے وطن کو، ہمیں تو فخر ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. تو آپ چھوڑ گئے لیکن چھوڑا بھی نہیں. اسی کی وجہ ہے کہ بامبے، دلی اور امروہہ اور مختلف ملک کے حصوں میں جہاں جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو لوگ سراہتے ہیں، آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے نام سے متعلق ابھی گفتگو ہوئی. ایک شعر ہے کہ رکھا ہے عمر نام، تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے، تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے. اگر اس طرح سے کہہ دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا. تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے، رکھا ہے نور نام سکندر نہیں رکھا. میں اسی شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالکل آخری منزل میں ہے جلسہ. صدر اعلی وقار اور ڈاکٹر نور صاحب اظہار خیال کریں گے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے اگر کوئی صاحب مختصراً کچھ اس موقع پر کچھ تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں تو اجازت ہے، ورنہ پھر میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. ہاں نہیں، میں نے یہ لبرٹی لی کہ کوئی صاحب چاہیں تو. بہرحال ہاں تو چلیے اب ڈاکٹر نور امروی صاحب کو نہ سنا جائے تو بالکل یہ تو ایسا ہوگا کہ کسی کو سزا دینے سے پہلے اس کی بات نہ سنی جائے. ڈاکٹر نور امروی صاحب پر بہت باتیں ہوئی، بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں. بہرحال میں ان سے گزارش کرتا ہوں کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. تو بڑی تشنگی رہے گی اگر ڈاکٹر نور امروی صاحب اپنے خیالات کا اظہار اس موقع پر نہیں کریں گے. تشریف لائیں. السلام علیکم. آپ روئے شعر و ادب عالی مرتبہ صدر محترم ڈاکٹر اختر الواسع صاحب، علم و ادب کی بستیوں میں انتہائی معتبر اور مستند جناب شیخ الرسول صاحب، بہجت زنجانی صاحب کا اصل میں تعارف جس حوالے سے کیا گیا وہ تو اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. غالباً ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ اگر باپ کی تلوار کا خواہش مند ہے تو اس جیسے بازو بھی پیدا کر. ہر چند کے ایسے خانوادے سے تعلق ہے، لیکن یہ بذات خود جو اپنے اندر ان کی جو علم کی روشنی ہے، حکمت کی اور دانش مندی کی، وہ میں نے دیکھا ہے. بہت بڑے مفکر ہیں، دانشور ہیں، 35 سال سے سعودی عرب میں ہیں، محبت میں یہاں تشریف لائے تو آج ان کی آمد سے گویا کہ یہ محفل جو ہے تو نورانی ہوئی. قلم کی عظمتوں کا محافظ گلزار دہلوی صاحب اور آبروئے شہر جناب ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے، قتیل نے کہا تھا کہ جو ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. آپ ان حضرات میں ہیں.
علم و ادب کے سفیر یورپ کے اندر اسد مفتی صاحب، اور شعر و ادب کی بستیوں کو سرسبز و شاداب رکھنے والی شخصیت معین شاداب صاحب، میرے دوست بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ملک زادہ جاوید صاحب اور فاروق ارغ علی صاحب، تو ماشاءاللہ آپ تو اس شہر کی جان ہیں اور آن ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ڈاکٹر رضا حیدر صاحب اور دیگر حضرات کے لیے بس میں یہی کہوں گا کہ اس شہر بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے، ہر شخص لاجواب۔ میں فرداً سب کے نام نہیں لے سکتا، تو شاید اسی میں آ جائے۔ بات سچی یہ ہے، صدر محترم کی اجازت سے، بقول شاعر کہ حرف بے تحریک تھا میرا وجود، حرف بے تحریک تھا میرا وجود، یک بیک آراب پیدا ہو گئے، اور تو نے جب چاہا تو اے مختار کل خود بخود اسباب پیدا ہو گئے۔ آپ جب تک آپ حضرات جو کچھ فرما رہے تھے، میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا تھا، اور مجھے بے ساختہ یاد آیا غالباً اکبر الہ آبادی کا وہ واقعہ ہے کہ بیٹے لندن گئے، جب وہاں سے تشریف لائے، جب گئے تھے تو شیروانی میں تھے، جب آئے تو سوٹ بوٹ میں تھے، تو شیروانی کی تصویر ان کے سامنے رکھی اور نیچے ایک مصرع لکھا تھا کہ تکلف برطرت اس سے تیری تصویر اچھی ہے۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھ سے میری تصویر اچھی ہے۔ آپ لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کی بڑی عنایت، بڑی محبت، میں دعا کروں گا خدا کرے میں اس میں کہیں نظر آ جاؤں، اور ایسا اللہ مجھے ایسا کرتے۔ یہ آپ لوگوں کی اصل میں جب محبت سے ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑے کہ جب آپ کسی کو دور سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو چھوٹا نظر آئے تو یا تو دور سے دیکھ رہے ہیں، غرور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسا بھی ہے کہ جب مجھ جیسا ذرہ زر نظر آئے تو اسے آپ محبت کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں فیضان ہے ان بزرگوں کا، اور یقین کیجئے مجھے آ کر اتنی بے انتہا مسرت ہوتی ہے۔ بالخصوص میں ان محفلوں کو ترستا ہوں، ٹو بی ویری فرینک، میں کسی منافقت سے کام نہیں لے رہا۔ ابھی بھی اس سفر میں تقریباً 4 دعوت نامے میرے یہاں بڑے بڑے مشاعروں کے وغیرہ تھے، لیکن میں اوائڈ کرتا ہوں۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے، ایک تو بہت کم علم شخص، جو سچی بات ہے، پتہ نہیں معین شاداب صاحب نے مجھے کارڈیالوجسٹ بنا دیا، میں ہوش کا ڈاکٹر نہیں ہوں، تو ایک تو وہ کم علم شخص انتہائی بے مایا، بس آپ لوگوں کی محبت کے اور اس کی نظر کا فیضان ہے۔ دوسرے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب میں آؤں اپنے وطن کے اندر، یہ شور شرابے، یہ ہلے گلے جو مشاعرے آج کل ہوتے ہیں، اس کا معیار آپ کے سامنے ہے، اس سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے۔ آپ چند لوگ یہاں پر ان لوگوں کی ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے تو یہ اصل میں ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ آج میں اس سرزمین پہ جہاں پر پہنچا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان بزرگوں کا فیضان اور اس کو ٹوٹا پھوٹا مطالعہ۔ گلزار دہلوی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، میں بڑے ایمان اور یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں اس سرزمین پہ رہتا ہوں، مغربی ہواؤں کے اندر مشرقی چراغ روشن کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پوری امریکہ بھی بیچ کر اگر چاہیں کہ ایسی گفتگو مل جائے تو یقین کیجئے کوئی ایسی شخصیت وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ وہ روشنی ہے کہ جس کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہاں میں اپنے دوستوں سے بھی یہی خواہش ظاہر کروں گا۔ عموماً ان مواقع پہ آدمی بڑے اس سے منافقانہ رویے سے کام لیتا ہے کہ صاحب آپ جتنے ہیں میرے لیے کوانٹٹی بہت ہے، کوالٹی پر میں یقین رکھتا ہوں، کوانٹٹی پر نہیں رکھتا، کوانٹٹی پر۔ لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں بخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ میرا مسئلہ واقعی ایسا ہے۔ میں نے ہمیشہ معیار کو اولیت دی ہے۔ مقدار تاریخ، اردو ادب کی تاریخ بڑی شفاف ہے، یہاں صرف وہ زندہ رہ جاتا ہے جو ہے، جو نہیں ہے تو انسان مر جائے، اردو ادب کی تاریخ اسے نہیں مانتی۔ میں تو یہ تصور کر رہا تھا کہ یہاں پر 10-12 لوگ ہوں گے تو ان سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہزار ہاں پہ بھاری ہیں، اس لیے کہ گفتگو یہ حضرات، یہ قیمتی لوگ، یہ ان مجموعوں کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہاں پر نہیں ملتے، یہ میسر آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ میں ہندوستان کا سال میں 2-3 مرتبہ چکر لگا لیتا ہوں۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے میاں کیا ایمسٹی بنوا لی ہے، تو چکر یہ، میں جب ہندوستان سے میں نے ہجرت کی تقریباً 18 سال مجھے ہو رہے ہیں، میں بھی ایک خواب لے کر گیا تھا پیسے کمانے کا، لیکن صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ خدمت خلق کا، اردو کا، ادب کا، محبت کا کوئی ایسا چراغ روشن کروں کہ جس سے صرف اپنی ذات سے ہٹ کر
کوئی ایسا میں کام کر جاؤں، کچھ ایسا دیا جلا جاؤں کہ جس سے دوسرے فیض حاصل کریں، اور میں الحمدللہ اس مقصد میں کامیاب ہوں۔ اقبال عظیم نے کہا تھا، میں سال میں بیٹھا رہتا ہوں اور کبھی اچانک میں کہتا ہوں 2-3 مہینے کے بعد بچوں سے کہ میں جا رہا ہوں، بغیر کسی ریزن کے اپنا کاروبار چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ اقبال عظیم نے کہا تھا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو دعا کیجیے گا اللہ مجھے اتنا توانا رکھے کہ میں اردو ادب کی خدمت کرتا رہوں۔ گاندھی جی کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے فلسفہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جس روم میں بیٹھا ہوں اس کے تمام دریچے دروازے کھول دیے جائیں اور ہوا آئے، لیکن وہ ہوا اتنی تیز نہ ہو کہ جس سے میرے پیر اکھڑ جائیں۔ تو دعا کیجیے گا میرے لیے کہ یہ ہوا اتنی تیز نہ ہو۔ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے لیے وہاں پر بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو وہاں پر کلچر ہے، جو تہذیب ہے، کہ ہماری آنے والی نسلیں اس میں بھٹک نہ جائیں۔ بلکہ اب تو میں یہاں پیغام دینا چاہوں گا، بات گرچہ ادب کی محفل کی ہے، کہ یہاں پر بھی ہمیں بہت ضرورت ہے، جس ہوا کے اندر ہماری جنریشن سفر طے کر رہی ہے بہت خطرناک ہے۔ اس میں جب تک آپ اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اپنی زبان کا ان کے ہاتھ میں چراغ نہ دیں گے تو وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، بھلے آپ کتنی بھی انہیں جگمگاہٹ میں لے جائیں، جب تک یہ لاٹھی نہ دیں گے تو آپ وہ حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ تو علم و ادب کا یہ چراغ یہ چلتا رہے، یہی میری دعا ہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن بہت جذباتی اس لیے ہوں کہ آج جو وقت آپ حضرات نے عطا فرمایا، میں چاہتا تھا سب کا شکریہ ادا کروں فرداً، لیکن مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ تو اگر اجازت دیں تو چند شعر میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں، اور اگر کسی کا خاص کر بالخصوص میں تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ شعر جو ہے شاید اس سے زیادہ بہتر کہیں نظر نہیں آتا، کہ کیا ہے وہ، کہ بڑا شعر، اچھا شعر، وہ بڑا معروف، چلیں یاد آئے گا بتا دوں گا، لیکن اس میں ان کی شخصیت نظر آتی ہے رضا حیدر صاحب کی، کہ اتنا مخلص اردو ادب کے ساتھ یہاں پر جو اکیڈمیاں بن رہی ہیں، جو ادارے چل رہے ہیں، اس کے اندر جو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی واقف ہوں گے۔ یہ چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ واقعی قابل عظمت ہیں، شفر رسول صاحب ہیں اور ڈاکٹر رضا حیدر صاحب ہیں، بذات خود ایک بڑی علمی شخصیت، لیکن اس کے علاوہ بہت ہی عز و انکساری کا مجموعہ، بہت بڑا انسان۔ اس کے لیے میں ایسے دعوت ناموں کو اپنے لیے بہت اعزاز سمجھتا ہوں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج میں یہاں حاضر ہوں۔ چند شعر بس میں پیش کر دیتا ہوں کہ آنسو کو جب باہر آنا پڑتا ہے، آنسو کو جب باہر آنا پڑتا ہے، پلکوں کا احسان اٹھانا پڑتا ہے۔ آنسو کو جب باہر آنا پڑتا ہے، پلکوں کا احسان اٹھانا پڑتا ہے، اور وصل میں ساری عمر گنوانی پڑتی ہے، وصل میں ساری عمر گنوانی پڑتی ہے، ہجر میں غم کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ہجر میں غم کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور چند شعر، آنسو کو وصل میں ساری عمر گنوانی پڑتی ہے، ہجر میں غم کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ہجر میں غم کا۔ بس چند شعر سیدھا دوسرے غزلوں سے پیش کر دیتا ہوں کہ پھول کا رنگ بہاروں کے لیے ہوتا ہے، پھول کا رنگ بہاروں کے لیے ہوتا ہے، حسن جذبات نگاروں کے لیے ہوتا ہے، حسن جذبات نگاروں کے لیے ہوتا ہے، اور درد احساس کے ماروں کے لیے ہوتا ہے، درد احساس کے ماروں کے لیے ہوتا ہے، یہ منافع تو خساروں کے لیے ہوتا ہے، یہ منافع تو خساروں کے لیے ہوتا ہے، درد احساس کے ماروں کے لیے ہوتا ہے، یہ منافع تو خساروں کے لیے ہوتا ہے، اور خاک بنتی ہے غریبوں کا مقدر آخر، خاک بنتی ہے غریبوں کا مقدر آخر، سنگ مرمر تو مزاروں کے لیے ہوتا ہے، خاک بنتی ہے غریبوں کا مقدر آخر، سنگ مرمر تو مزاروں کے لیے ہوتا ہے، سنگ مرمر تو مزاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک غزل کے چند شعر یہ کہ عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے،
عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے، اشک بہ جائیں تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے، اشک بہ جائیں تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے، دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم، دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے، میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے پایا، میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے پایا، جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدم ہی رہتی ہے، جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدم ہی رہتی ہے۔ اور ایک یہ غزل کے ایک دو شعر کسی نے پڑھے تھے، یہ میری پسندیدہ ہے، اس کے بھی دو چار شعر سن لیجیے گا کہ عداوتوں کا مزہ تیر سے نہیں آیا، عداوتوں کا مزہ تیر سے نہیں آیا، تمہارے ہاتھ کی شمشیر سے نہیں آیا، تمہارے ہاتھ کی شمشیر سے نہیں آیا، اور میں اس کو لفظ کی سوغات سونپ آیا تھا، میں اس کو لفظ کی سوغات سونپ آیا تھا، کوئی جواب بھی تصویر سے نہیں آیا، کوئی جواب بھی تصویر سے نہیں آیا، اور جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور، جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور، وہ لطف باپ کی جاگیر سے نہیں آیا، وہ لطف باپ کی جاگیر سے نہیں آیا، جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور، وہ لطف باپ کی جاگیر سے نہیں آیا۔ یہ اہل علم کا چونکہ یہاں پر یہ سنگم ہے تو چاہتا ہوں میں جو اکثر نہیں سناتا مشاعروں کے اندر چند شعر اس کے سنا دوں۔ اس سے پہلے یہ سن لیجیے گا کہ محبت پھول جیسی ہے، وفا گلدان جیسی ہے، محبت پھول جیسی ہے، وفا گلدان جیسی ہے، تمہارے پیار کی خوشبو تو ہندوستان جیسی ہے، تمہارے پیار کی خوشبو تو ہندوستان جیسی ہے، اور نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں، نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں، مگر ان پتھروں میں بے حسی انسان جیسی ہے، نگینے تیرے زیور کے نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں، مگر ان پتھروں میں بے حسی انسان جیسی ہے، اور حویلی میں کئی بھائی بہن آباد رہتے ہیں، حویلی میں کئی بھائی بہن آباد رہتے ہیں، دلوں میں اجنبیت حشر کے میدان جیسی ہے، دلوں میں اجنبیت حشر کے میدان جیسی ہے، حویلی میں کئی بھائی بہن آباد رہتے ہیں، دلوں میں اجنبیت حشر کے میدان جیسی ہے، اور تمہاری یاد کو دل کے نہا خانے میں رکھا ہے، تمہاری یاد کو دل کے نہا خانے میں رکھا ہے، تمہاری یاد گویا دولت ایمان جیسی ہے، تمہاری یاد گویا دولت ایمان جیسی ہے۔ اور ان غزل کے چند شعر کے چھلک پڑتے ہیں، وجہ بے قراری ہو بھی سکتے ہیں، چھلک پڑتے ہیں وجہ بے قراری ہو بھی سکتے ہیں، میرے آنسو تیری آنکھوں سے جاری ہو بھی سکتے ہیں، میرے آنسو تیری آنکھوں سے جاری ہو بھی سکتے ہیں، کسی کی انگلیوں کے قیمتی ہیرے پہ مت جانا، کسی کی انگلیوں کے قیمتی ہیرے پہ مت جانا، یہ دولت مند اندر سے بھکاری ہو بھی سکتے ہیں، یہ دولت مند اندر سے بھکاری ہو بھی سکتے ہیں، میری مسجد میں آ جاؤ، میرے مندر میں آ جاؤ، میری مسجد میں آ جاؤ، میرے مندر میں آ جاؤ، یہ نعرے بائی سے تقریب کاری ہو بھی سکتے ہیں، یہ نعرے بائی سے تقریب کاری ہو بھی سکتے ہیں۔ بس یہ آخری غزل کے چند شعر اور آپ کی زحمت تمام کہ پہلے وہ آسمان دیکھتا ہے، پہلے وہ آسمان دیکھتا ہے، جب پرندہ اڑان دیکھتا ہے، جب پرندہ اڑان دیکھتا ہے، تم تو اعلیٰ نسب کی ہو لیکن تم تو اعلیٰ نسب کی ہو لیکن عشق کب خاندان دیکھتا ہے، عشق تم تو اعلیٰ نسب کی ہو لیکن عشق کب خاندان دیکھتا ہے، اور لوگ تو ہم زبان ڈھونڈتے ہیں، لوگ تو ہم زبان ڈھونڈتے ہیں، کون منہ میں زبان دیکھتا ہے، لوگ تو ہم زبان ڈھونڈتے ہیں، کون منہ میں زبان دیکھتا ہے، اور لوگ
लफ्ज़ों को तोलते हैं बहुत, लोग लफ्ज़ों को तोलते हैं बहुत, नूर हुस्ने बयान देखता है, लोग हुस्ने बयान देखता है। आखिरी दो शेरों तो मेरी शनाख्त है कि सुनते हैं कि गालिब के तरफदार बहुत हैं, सुनते हैं कि गालिब के तरफदार बहुत हैं, दुनिया में कलम कम है कलमकार बहुत हैं, दुनिया में कलम कम है कलमकार बहुत हैं। और अब जज्बे मेयार शहादत है कहाँ वो, अब जज्बे मेयार शहादत है कहाँ वो, अब्बास नहीं मिलते अलमदार बहुत हैं, अब्बास नहीं मिलते अलमदार बहुत हैं। हर एक से मिलने की ज़रूरत ही नहीं नूर, हर एक से मिलने की ज़रूरत ही नहीं नूर, मुखलिस हो गर अहबाब तो दो चार बहुत हैं। जनाब डॉक्टर नूर अमरोवी ने अपनी बातें भी रखी और आखिर में अपनी शायरी से भी हमको नवाजा, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। नूर अमरोवी साहब अमेरिका में इन्होंने जो ज़िक्र किया अपनी जो ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वहाँ ये जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको भी फ़रोग़ दे रहे हैं और सेकुलरिज़म का भी इन्होंने वहाँ पर बहुत काम किया है। बहुत सी जो शख्सियात अगर मुस्लिम है वो इनके राब्ते में हैं और वहाँ हिंदुस्तानी तहज़ीब को फ़रोग़ देते हैं। दिल्ली में बड़ा मुश्किल है जलसे मुनक़िद करना क्योंकि लोगों की बड़ी मसरूफियात हैं, आज वर्किंग डे भी है, फासले बहुत हैं, ट्रैफिक बहुत है। डॉक्टर रज़ा हैदर साहब अक्सर इस बात को लेकर तशवीश में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग तशरीफ़ लाए हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, अथर अंसारी साहब, साहिब दाऊद नगरी, मोहतरम अरशद नदीम साहब, उधर भाई फ़रीद कुरैशी साहब आए, समर नूरपुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, नश्तर अमरोवी साहब, इनको तो आना ही चाहिए था और इनकी अहलिया भी तशरीफ़ लाई हैं, और इसके अलावा सलीम अमरोवी साहब हैं, डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब यहाँ ख़ास तौर से सुबह से मसरूफ़ थे, और शम तबरेज़ कासमी साहब जो बसीरत ऑनलाइन के हैं, शबनम सिद्दीकी साहिबा, नरेंद्र कुमार साहब तो फ़ोटो भी खींचते हैं और शामिल भी होते हैं, सुहेल अनवर साहब हैं, हाँ अदीब भी हो गए, अच्छा माशाल्लाह, नरेंद्र रियाज प्रतापगढ़ी साहब हैं। तो सभी लोगों का मैं बस शुक्रिया ज़ाती तौर पर अदा कर रहा हूँ, इसलिए कि बड़ा मुश्किल होता है मसरूफियात में से वक्त निकालना। आइए आखिर में सदर आली वक़ार तक हम पहुँचेंगे। ज़फ़र गोरखपुरी का एक शेर है कि रोशनी सर में लिए फिरते हो दीवाने हो, किसी दीवार किसी दर के हवाले कर दो। प्रोफेसर अख्तर वासी साहब, ज़ाहिर है नाम का हिस्सा अख्तर है तो उनके यहाँ एक रोशनी है दानिश की और इल्म की, इल्मियत की, तो उस रोशनी को उन्होंने अपने पास नहीं रखा महफूज करके, बल्कि उन्होंने बखेरा है अपनी तकरीरों से, अपनी तहरीरों से, अपनी मौजूदगी से, और वासे हैं तो उनके दिल में एक वसअत भी है। वो ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में वसअत हो। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ प्रोफेसर अख्तर वासी साहब कि बराह करम आप तशरीफ़ लाएँ और इस जलसे को इसकी मंजिल तक पहुँचाएँ। काबिल सद एहतराम गुलजार दहलवी साहब, मोहतरमुल मुकाम डॉक्टर एस फारूक साहब, मोहतरम शहपर रसूल साहब, हमारे मेहमानान गरामी क़द्र जनाब मुफ्ती असद साहब, जंजानी साहब, मेरे दोस्त मोइन शादाब साहब, ख़वातीन व हज़रात, मैं शुक्रिया क्यों ना अदा करूं अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर का, जिन्होंने हमें दावत दी कि मिनज़ ज़ुल्मात इलन नूर, जुल्मात से नूर की तरफ आओ। क्या बात है। और हम सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमने उस पर लब्बैक कहा। नूर अमरोवी का नाम मेरा सुना हुआ नहीं है, इनसे मेरी बातें भी हुई, लेकिन इत्तफाक ये है कि हम बिल मुशाफा पहली दफ़े मिल रहे हैं और नहीं वो मतलब, लेकिन ये कि हमें जिस तरह से मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बहरहाल मैं इनकी इसलिए भी इनको अहमियत देता हूँ और कदर करता हूँ कि ये रहते अमेरिका में हैं, सोते अमेरिका में हैं, ख्वाब हिंदुस्तान के देखते।
क्या बात है। दूसरी बात जो मुझे इनके सिलसिले में और ज़्यादा मुतासिर करती है वो ये कि इन्होंने अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब, अपनी सक़ाफ़त से अपने रिश्ते को मुनक़ता नहीं किया है। हिजरत इनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक सरज़मीन से दूसरी सरज़मीन की तरफ है, इससे ज़्यादा मामला इनकी हिजरत का नहीं। और हिजरत का वो कर्ब जो इनके यहाँ है उसको इनकी हर आमद पे आप महसूस कर सकते हैं। वरना माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ तो हर आदमी अमेरिका जाने को तड़पता है, ये अमेरिका जाकर भी अमरोहा आने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। ये बहुत अहम बात है, अपनी सरज़मीन से अपने ताल्लुक़ की जो दलील इनके यहाँ हमें मिलती है वो गैर मामूली है। जहाँ तक इनकी शायरी का सवाल है, माफ़ कीजिएगा, उस पर फ़ैसला तो अदब के मुफ्ती और काजी ही कर सकते हैं। मेरा मामला तो सिर्फ़ ये है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और इस बात को भूलता नहीं हूँ और दोहराता रहता हूँ, और दोहराता इसलिए भी हूँ कि जिस ज़माने में ज़िंदा हूँ उस ज़माने के अंदर मामला ये है कि लोग बुरी बातों को दोहराने में तकल्लुफ़ नहीं करते, तो मैं सच बात को दोहराने में क्यों तकल्लुफ़ करूं। वो ये कि मैं बुनियादी तौर पे ज़बान और अदब का कारी हूँ। मेरी ज़बान से रिश्ता वो है जो मेरी माँ के दूध के साथ, इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे मेरा वजूद भी अता किया और मेरी ज़बान भी अता की। अपने नुत्क़ की हर सदा के लिए मैं उन्हीं का मक़रूज़ हूँ। इसलिए जब मैं इनका ये मजमूए कलाम देखता हूँ और उसका उन्वान देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक अज़ली और अबदी सदाकत है कि दुआएं ही काम आती हैं। इस बात को बिल्कुल समझ के रखना चाहिए, और दुआ मोमिन का हथियार भी है और इबादत का मग़ज़ भी है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो ये बात, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक जज्बाती कैफियत से दो चार हुए तो अमेरिका में, जो कि बुनियादी तौर पे मेल्टिंग पॉट कहलाता है, मैं हिंदुस्तान को मेल्टिंग पॉट नहीं मानता हूँ। हिंदुस्तान बुनियादी तौर पे फ्लावर पॉट है, ये गुलदस्ता है। यहाँ पर कितनी ही कोशिश की जाए, हम अपनी तहजीबों को एक दूसरे से जम नहीं करते हैं। हमारी तमन्ना ये होती है, हमारी ख्वाहिश ये होती है, हमारा मंशूर हयात ये होता है गालिब के लफ्ज़ों में कि है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान से उसकी इस वस्फ को और इस खूबी को और इस किरदार को कोई नहीं छीन सकता। मैं जहाँ यानी चूँकि यहाँ पे बात हो रही है ख़ास, चूँकि लोगों का जहन एक ख़ास उस पर जा सकता है सियासी पस मंज़र में, पिछले कुछ सालों से हम जिस बहरानी कैफियत का शिकार हैं उसमें कुछ लोगों को एहसास होता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कौम जो सानहे करबला के बाद जिंदा रही, सुकूत बगदाद के बाद जिंदा रही, 1857 के बाद जिंदा रही, 1947 के बाद जिंदा रही, 1992 के बाद जिंदा रही, 2002 के बाद जिंदा रही, वो आगे भी जिंदा रहेगी। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने इसलिए कही है कि हमें ला तक़नतू का जो पैगाम इलाही है
اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اسے پکڑے رہنا چاہیے. یہ بات مذہب کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، زبان کے حوالے سے بھی مجھے کہنا ہے. گلزار دہلوی کی طرح سے جد و جہد کرنا سیکھیے. انہوں نے زبان کو، یہ وہ لوگ ہیں آنند نارائن ملا سے گلزار دہلوی تک جنہوں نے کہا ہم مذہب بدل سکتے ہیں، زبان نہیں بدل سکتے. جی تو یہ وہ لوگ ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ایک غلط فہمی جس کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تقسیم وطن کے بعد ہم نے، یہاں ابھی مفتی صاحب فرما رہے، مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تقسیم وطن کے بعد اس ملک میں یہ تاثر پیدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. میرا یہ ماننا ہے اردو نہ کبھی مسلمانوں کی زبان تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. کیوں کہ بنیادی طور پر یہ وہ زبان ہے جس کے لیے عالم فتح پوری نے بڑے پتے کی بات کہی تھی. دلی کا لال قلعہ تھا، اس کا مشاعرہ تھا، عالم فتح پوری آخری دفعے آئے تھے، اس میں انہوں نے ایک نظم پیش کی تھی جس میں اردو کا مقدمہ اس طرح پیش کیا تھا کہ ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم، دوسرے ہاتھ میں چک بست کی رامائن ہے، کیا غضب کرتے ہو مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنواس دیے دیتے ہو. جب تک گلزار دہلوی، آنند موہن، پنڈت آنند موہن دتشی، گلزار دہلوی موجود ہیں، اردو نامی سیتا کا کوئی راون ہرن نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے تیار ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے کہیں، معاف کیجیے گا، تھوڑا سا انحراف کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کی اس مجلس کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا ضروری تھی، چونکہ ہمیں شکستگی کا، پامالی کا، دل شکنی کا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. کیوں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، حصے دار ہیں. اور اس ملک کو ہم نے قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، لال قلعے کی پختگی اور شاہجہانی مسجد کا تقدس عطا کیا ہے، معین الدین اور نظام الدین کا عرفان عطا کیا ہے. ہم نے اس ملک کو میر غالب، چک بست اور فراق دیا ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو یاد رکھو، بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا، جس کے نام کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، دور زماں ہمارا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یقین ہے نور اسی طرح آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. امریکہ میں ہندوستان کو زندہ رکھیں گے، اور ہندوستان جب آئیں گے تو امریکہ سے جو نئی ہوائیں اور تازہ ہوائیں ہیں وہ لے کے آئیں گے. کیوں کہ میرے نزدیک نور امروہوی جو ہیں وہ ہمیشہ اقبال کے اس شعر کی علامت ہے جس میں اس نے کہا تھا، مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حاضر کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر. ان کی شاعری بنیادی طور پہ ہر شب کو سحر کرنے کا نام ہے، اور فطرت کے راز ہائے سربستہ کو کھولنے کا نام ہے. میں انہیں سلام کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کی اور اپنی طرف سے بھائی ڈاکٹر سید رضا حیدر کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے یہ ڈائریکٹر ہوئے ہیں انہوں نے ایوان غالب کو واقعی اس طرح سے ہم سب پہ غالب کیا ہے کہ ہم مغلوب ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک سوینئر مجلہ ہے جو گوشہ ہے ڈاکٹر نور امروہوی صاحب پر، اس کو ریلیز کیا جائے گا. میں ڈاکٹر رضا حیدر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لے آئیں اور یہ
ریلیز کریں تمام ہمارے مہمان آپ نے بومبے میں جو عالمی مشاعرہ ہوا تھا ابھی اس موقع پر یہ گوشہ شائع ہوا. مجلہ جو ڈاکٹر نور امروفی صاحب پر مضامین ہے اس میں ان کا کلام ہے, بہت ہی خوبصورت چھپا ہے. اچھا جی جی سر. ارے گلزار صاحب سامنے دیکھو, ایسے دیکھ کتاب دکھا دیجیے کتاب. بہرحال آخر میں شکریہ کی رسم ادا کرنی ہے. میں شکر گزار ہوں صدر عالی وقار پروفیسر اختر الواقع صاحب کا, پروفیسر شیخ الرسول صاحب, محترم اسد مفتی صاحب, ڈاکٹر سید فاروق صاحب, گلزار دہلوی صاحب, جناب بہجت ایوب زنجانی صاحب اور ڈاکٹر نور امروفی صاحب کا تو کیا شکریہ ادا ہم کریں, ہم انہی کی وجہ سے آج یہاں سب لوگ جمع ہیں. لیکن اس بات کے لیے شکریہ کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت مصروف بھی ہیں اور بہت سے پروگرامز تھے, لیکن انہوں نے غالب انسٹیٹیوٹ کے اس پروگرام کو اہمیت دی اور دینی بھی چاہیے. یہاں کی جو وقار ہے, یہاں کا جو معیار ہے اس کے لیے لوگ ترستے ہیں. اور آخر میں جو ہمارے نیچے حضرت فاروق ارگلی صاحب نے اظہار خیال کیا, ڈاکٹر رحمان مصور صاحب تشریف لائے, بھائی ملک زادہ جاوید صاحب, نشتر امروہی صاحب اور دیگر تمام لوگوں کا شکریہ, سلیم امروہی صاحب کا بھی جو اس کو ریکارڈ کر رہے تھے. اور آخر میں جو یہاں کا اسٹاف ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں. ڈاکٹر سہیل انور صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, اور محترم ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس طرح کی محفلوں میں شرکت کا موقع دیتے ہیں. بہت شکریہ حضرت.